الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد اسحاق صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے فقیر کو یہ پذیرائی بخشی ہے اور حاضر خدمت ہونے کا موقع دیا ہے۔ آپ کو کافی سنا ہے، بہت سے لوگ سنتے ہیں۔ پتے کی بات یہی جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بہت سے لوگ آپ کے علم کے قائل ہیں، لیکن میرے حاضر ہونے کا مقصد یہ کہ علمی طبقوں میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ مولانا اسحاق ماشاءاللہ بہت اچھے عالم ہیں، لیکن آگے 6-7 لیکن لگ جاتے ہیں۔ ان لیکن کے جوابات کے لیے میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ ابتدا میں ہم مقام صحابی کے حوالے سے بات کریں، پھر عہد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے عہد سے کچھ گفتگو ہوگی، پھر ایک آپ کی ذات پر آپ اسے الزام کہیں یا کچھ کہیں کہ مولانا بہت بڑے شیعہ نواز ہیں۔ شیعہ کو سماجی مروت میں بھی بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں، لیکن یہاں سوالیہ نشان ان کے عقائد پر ہماری گفتگو ہے۔ پہلی میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ نبوت کو جیسے عام انسانوں سے اللہ نے ممتاز فرما دیا ہے، اس طرح باقی تمام انسانیت کو اللہ نے ممتاز کیا ہے صحابہ کرام سے، جن لوگوں نے رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کا درجہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہے، کوئی جتنی بھی عبادت کر لے۔ اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی جب صحابہ کرام کے باہم کوئی نزاع کی کیفیت پیدا ہوئی ہے تو حضور نے اس پر کوئی خاص گفتگو نہیں فرمائی۔ میرا جو بھی سوال ہوگا یہ سیکھنے کے لیے علم کی نوعیت سے ہوگا، میں عالم نہیں، فقیر طالب علم ہوں۔ 2-3 حوالے دوں گا جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے جواب چاہوں گا۔ پہلا حوالہ تو یہ کہ وہ جو مسلم شریف کی روایت کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم کوئی نزاع ہوا اور سرکار کے سامنے معاملہ آیا تو حضور نے اس پر کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ حدیث میں میرے علم کے مطابق سوائے اس کے لا تسبوا احدا من الصحابی، میرے کسی صحابی کے بارے میں غلط زبان استعمال نہ کرو کہ تم سونے کا پہاڑ بھی خرچ کرو تو ان کی مت کے برابر نہیں ہے۔ دوسری روایت مسلم شریف کی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کے مابین نزاع ہو گئی، انہوں نے ان سے کہا تم منافقوں کا ساتھ دیتے ہو، ایسی تلخ کلامی بھی ہوئی، سرکار نے اس پر خاموشی ہی فرمائی ہے، سب کو چپ کر کے بٹھا دیا ہے اور بات کو آگے جاری فرما دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے مابین اگر کوئی ایسی کیفیت ہو بھی گئی ہے تو اس پر جرا تقرار یا امتی اس پر ایک طرف سے ہو کر گفتگو نہ کرے۔ میرا یہ نظریہ ہے، سیکھنے کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جامع الحسین صاحب، میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے اور میرے ملنے کے لیے آپ نے تکلیف گوارا کی۔ اللہ خوش رکھے اور دین کے اصول کی یہ خواہش جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ اور دوبالا کرے۔ ہم سب کو طالب علم ہی ہونا چاہیے، موت تک کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا علم کامل ہے۔ تلاش جاری رکھنی چاہیے اور جب بھی اپنی غلطی واضح ہو جائے تو ماننی چاہیے۔ یہ جو لوگوں میں غلط فہمی پھیل گئی نا، یہ صرف ناقص معلومات کی وجہ سے کہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی کرتا ہوں، توبہ، یہ میرے بچے سب جانتے ہیں، وہ بھی سیریز آپ کو سننی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے نا، اس کا تواتر ہی نہیں ثابت ہو سکتا۔ اگر ہم شیعہ حضرات کی بات ماننے کے بعد میں سارے لوگ پھر گئے تھے تو پھر تو قرآن ہی مشکوک ہو جائے گا کہ چند لوگوں کے ذریعے آیا، متواتر تو نہیں رہے گا، اور احادیث کا ذخیرہ بھی جو ہے نا سارا ناقابل تسلیم ہوگا۔ اور اسی طرح جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ اور جو ایمان والے لوگ ہیں، اللہ کے رسول آپ کے لیے وہ کافی ہیں، وہ اپنے ساتھ کہا کہ ایمان والے بھی کافی ہیں۔ اگر وہ ایمان والے مخلص نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ حوالہ نہ دیتا کہ میری بدلی ہے اور اب میں تیرے اصحاب کے ذریعے میں نے مدد کی ہے۔ یہ باتیں سب ٹھیک ہیں، مگر اہل سنت میں بھی جیسے امام نووی ہیں اور امام ابن حجر ہیں، ان میں بھی کچھ غلو آ گیا جس کی شکایت محقق اہل سنت نے بھی کی کہ انہوں نے مقام صحابیت کو جامع صاحب نبوت سے ہی بڑھا دیا۔ دیکھیں نا، ارشاد الساری ہے، مقدمہ بخاری شریف کا، اس میں ابن حجر لکھتے ہیں مروان کے بارے میں کہ اس کا صحابی ہونا ثابت نہیں، مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بالکل چھوٹے ہوئے نا حضور کو دیکھا ہے، اس لیے اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر جتنی بھی اس پر ہے نا جریں اور اعتراض وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس پر صالح مقبولی کہتے ہیں یار حد ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام سے جو لغزشیں ہوئی ہیں جن کو ہم خلاف اولا وہ تو قرآن نے بہت کھول کر بیان کی، کوئی رعایت نہیں کی۔
کہ شخصیتیں نہیں دیکھی جاتی، جو کام ہے دیکھا جاتا قانون کی روشنی میں، وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو مقبلی رحمۃ اللہ علیہ رکھتے ہیں، انہوں نے تو ایسا بنا لیا کہ سارے جرم معاف ہو جائیں گے اگر صحابی ہونا تھا، وہ بھی بچپن میں کہ صرف دیکھا تھا۔ انہوں نے بات نے مثلا آپ نے بھی کہا کہ کوئی آدمی کتنی بات کرے وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک پہلو تو ہے کہ چونکہ دین کو شروع میں انہوں نے تکویر دی اور ہم تک پہنچایا، اس لحاظ سے تو ان کی نیکی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم جتنی بعد میں نیکی کریں یہ انہیں کے ممنون ہے کہ انہوں نے دین کی مدد کی، دین غالب آیا اور ہم تک پہنچا۔ مگر ایک لحاظ سے جو خود رسالت مآب علیہ السلام نے دوسری حدیثوں میں بیان فرمایا نا کہ بعد آنے والے جو ہیں وہ ان سے 7 گنا بڑھ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا پھر ایمان لائیں گے، اور وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اپنے ہاتھ میں انگارہ لینا آسان ہوگا بنسبت اس کے کہ دین پر عمل کرے، بہت حالات مشکل ہوں گے۔ اس لیے بعض والوں کو بھی یہ مرتبہ حاصل ہے، اور جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ابن عبد البر نے کہا نا، یہ ذہن صاف کرنے چاہیے کہ ایک کرن جو ہے نا، ایک زمانہ پورا ایز اے ہول وہ بعد والے زمانے سے بہتر ہے، وہ میں نے آپ کی بات سنی، مگر ایک فرد جو ہے نا کہیں بہتر ہے نہیں، بعد والوں میں بڑے بڑے لوگ جو ہے نا۔ جملے کا حوالہ دوں کیا اس میں قرون اولیٰ کے منافقین یا ان لوگوں کی طرف اشارہ تو نہیں کہ وہ کہاں نہیں، وہ شاہ صاحب نے ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پہلے کرن میں ایسے لوگ ہیں جو بالاتفاق یا منافق ہیں یا فاسق ہیں، مختار اور حجاج عزیز وغیرہ۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ وہ زمانہ سارا خیر میرا کرن سب سے بہتر، وہ کرن ایز اے ہول بہتر ہے، جیسے ایک جماعت کے زیادہ بچے پاس ہوئے، مگر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ سب بہتر ہی ہیں۔ اب دیکھیں نا جو حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، اس میں بھی حضرت خالد نے سب و شتم کیا تھا، جو آپ نے کہا کہ تم میرے اصحاب کو گالیاں دو۔ اب اس پر امام نبوی بھی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں پتہ چلا کہ اصحاب اور ہیں، خالد بن ولید جیسے اور ہیں، ورنہ آپ انہیں کیوں کہتے کہ تم میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو؟ یہ آپ نے حد بندی کر دی کہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لائے ہیں وہ میرے اصحاب ہیں، تم جو بعد میں اسلام لائے ہو عام طور پر اصحاب سارے ہوتے ہیں، مگر یہاں جو ہے نا مخصوص گروہ ہے کہ تم لوگ جو بعد میں اسلام لائے میرے ساتھیوں گالیاں، یہ ایک عام تعلیم نہیں سب کے نہیں، وہ آگے ہم تک بھی، مگر جو کہا نا جس وقت اس وقت مخاطب کون تھے؟ حضرت خالد جیسے لوگ کہ تم میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو۔ اس لیے اس حدیث میں تجمل صاحب مخصوص طبقہ صاحب کا مراد ہے جو السابقون الاولون سے صلح حدیبیہ سے پہلے ان کو کہا کہ اب تم برا کر۔ امام حاکم رحمہ اللہ کی بھی کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ یہ صحابہ جو ہیں میرے ساتھی ہیں، کچھ میرے سسر ہو گئے، اللہ پاک نے ان کو منتخب کیا، تو آگے آپ مجھ سے وہ اصحاب اور جو ہے سسر وغیرہ وہ تو درجے ہیں، مگر اصحاب میں ہی آپ نے یہ بات کہی نا کہ 12 اصحاب میرے ایسے ہیں، یہ مسلم شریف میں منافقین کے اصحاب جہاں پڑھیں گے نا کہ 12 میرے اصحاب بھی ایسے ہیں جو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر لے۔ 12 اصحاب فرمایا۔ یہ کون سی روایت ہے؟ ہاں یہ صحیح مسلم میں صفات المنافقین جان، اور جس سیاق میں آئی وہ بڑا خطرناک کہ حضرت عمار بن یاسر سے لوگوں نے کہا کہ تم طلحہ زبیر ان لوگوں سے لڑے ہو، تمہارے پاس کوئی رسول اللہ کا آیت ہے یا نص ہے یا تمہاری اپنی رائے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا اپنا اجتہاد ہے جنگیں، مگر آپ نے فرمایا تھا کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزرے۔ یہ حوالہ دیا انہوں نے جنگوں کے بارے میں، اور حضرت خالد نے صرف انہیں کو نہیں برا کہا، حضرت عمار کو بھی کہا، اس وقت بھی حضور نے یہی بات کی کہ تم میرے اصحاب کو برا کہتے ہو۔ تو یہ حدیث مخصوص سیاق میں آئی ہے کہ جو پہلے چوٹی کے اصحاب ہیں نا ان کو اب بعد والے تم کلمہ پڑھتے ہو، ٹھیک ہے تم بھی لغت میں صحاب ہو، مگر جو صحابی ہے نا جن کو سب و شتم نہیں کرنا وہ ہے جو پہلے سے معاذ، اور یہ بھی ساتھ حوالہ ہے۔ ہاں وہ جو منافق کا سرکار نے خاموشی فرمائی یا ممبر نہیں، خاموشی فرمانی تھی نا، فساد جو ہو گیا آپ نے پھر ممبر سے کہا یار تم جھگڑا کرتے چلو چھوڑو۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا تھا، اب وہ عبداللہ بن ابی سعد بن عبادہ کے خاندان سے تھے، خضرت سے۔ سعد بن معاذ نے کہا حضور اگر ہم میں سے تب فرمائے، سر اڑا دوں گا۔ ہاں انہوں نے حمایت کی، کوئی اس لیے کہا ہے کہ میرے، اس کا مطلب تھوڑا سا قبائلی تعصب لفظوں میں کہ آ گیا، صحیح مگر سرکار نے اس پر کوئی کمنٹس نہیں، کمنٹس نہیں، کمنٹس کرنے کیا فساد بڑھتا۔ آپ نے وہ لفظ آتے ہیں نا کہ وہ صالح آدمی تھا حضرت سعد بن عبادہ، مگر اس وقت حمیت غالب آ گئی، قبائلی اعتبار سے ہو گیا۔ یہیں ایک جملے کا ساتھ حوالہ دے بھی جاؤں کہ اگر کسی سے لغزش ہو بھی جائے تو جس طرح نبی کے بارے میں ایک محتاط زبان استعمال کی جاتی ہے، صحابی کے بارے میں بھی ایک محتاط زبان استعمال ہونی چاہیے، بہت محتاط زبان،
مثلا موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے خود حوالہ دیا کہ ہو گیا. اب اس موضوع پہ میں سیکھنے کے لیے عرض کرتا ہوں، حوالہ واضح کرنے کے لیے بات کو. اگر آدمی رسالت کے احترام سے ہٹ کے گفتگو کرنی شروع کر دے تو ایک لمبی تقریر بنتی. کس ماں کا بچہ مارا گیا، کس کے بچے یتیم کر دیے، سارا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن بہت احتیاط یہی کہ جناب کلیم اللہ علیہ السلام سے یہ ہو گیا. صحابی کے بارے میں بھی میں یہی نظریہ رکھتا ہوں کہ ان کے بارے میں بھی یہی محتاط انداز ہونا چاہیے. محتاط جو انداز عام ہونا علماء چاہیے. کو، اہل حدیث علماء کو آپ سے شکایت ہے، نہیں، صاف لفظوں شکایت میں جو ہے نا، میری بات کو آپ گستاخی نہ سمجھیں. نہیں آپ بات بالکل ٹھیک کریں. جی میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے کئی بار کہا کہ یہ پرسرات پر سے گزرنے کی بات ہے، بال سے باریک اور تلوار سے تیز، اس لیے احتیاط تو بہت لازم ہے. مگر جو حقائق ہیں نا ان کو بھی چھپانا نہیں چاہیے، نہ نظر انداز کرنا چاہیے، ماننا چاہیے. یہ لوگ جو نا یہ بھی اس میں ہوگا نا، اگر میری باتوں میں کچھ آپ کو تنقید نظر آتی ہے اللہ معاف کرے، مگر یہ غروب کا شکار ہے نا کہ ان کے بارے میں ایک لکھ دیتے ہیں کہ سلف کا مسلک نا مشاجرات صحابہ کی. حالانکہ جمل صاحب وہ اعتراف جرم ہے. ہم کہیں سکوت کرو تو یہ ماننے کی بات ہے کہ واقعی جرم ہوئے ہیں مگر تم پردہ ڈالنا چاہتے ہو. یہ کوئی موقف نہیں. آپ نے خود ہی فرمایا کہ احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط جو ہے نا کہ وہ دلیل قوی ہونی چاہیے، بالکل حدیث معتبر ہو، علماء نے ان کو پرکھا اور ٹھیک قرار دیا، تاریخ کی روایتیں نہیں لینی چاہیے. نقطہ یہ ہے فقیر کا، عام علماء کے ذہن میں گھومتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی زبان سے ایسے الفاظ سرزد ہو جاتے ہیں، دیکھو دین کے ساتھ ٹھٹھا کیا یا بیڑا غرق کر دیا. ان الفاظ پر کچھ حضرات نہیں ان الفاظ پر نہیں، نہیں تجمل صاحب جتنا مرضی وہ ناراض ہونا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ 30 سال خلافت ہے، اس کے بعد ملک نزول ظالم بادشاہ، ہم اس کو ڈیفینڈ کریں تو یہ کرنے کی بات ہے. ڈیفینڈ نہیں، بیان میں ایک احتیاط نہیں، احتیاط جناب امیر معاویہ سے ایسا ہو گیا. نہیں جناب امیر معاویہ کیا کہیں یار، وہ ہمارے بزرگ تو لے گیا کہ اس کو رضی اللہ عنہ کہنا بھی زیادتی ہے. یہ اس لائق ہے، 5 صحابہ کے بارے میں مولانا فیض الرحمان لکھتے ہیں، یہ اس لائق ہیں، ان کے ساتھ یہی بڑا احسان ہے کہ ہم نے برا نہ کہیں. عبداللہ بن مبارک کی روایت کا آپ کیا فرمائیں گے؟ عبداللہ بن مبارک اور اسی طرح کہہ دیتے ہیں فلاں نے کہا، نہ کوئی اس کی سند دیتے ہیں، اور اگر انہوں نے کہا عبداللہ بن مبارک تو بڑی ہستی ہے نہیں، مولانا، عبداللہ بن ان کا مبارک ایک نام ہے علم حدیث عبداللہ میں. بن مبارک کا تجمل بالکل نام ہے، مگر یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ گھوڑے کی ناک میں جو مٹی ہے وہ عمر بن عبدالعزیز، یہ کچھ ثابت بھی کرے نا. اور اسی کے ساتھ ہی ابن کثیر لکھتا، بہت سے اہل سنت نے کہا یار معاویہ مقابلہ کر سکتا عمر بن عبدالعزیز کا، اس کا تقویٰ بڑا عادل ہے، کہاں صحابی ہے تو پھر اس سے بڑھ سکتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں بعد میں پیدا ہوئے جو صحابہ سے بڑھ گئے، وہ بند ہے. حضور نے جو ثواب و حاضر امہ بیان فرمایا کہ جو بعد میں آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے ان کے لیے 7 مرات ہو، 7 مرتبہ توبہ. یہ تو اللہ کا کوئی عدل نہیں نا کہ کسی زمانے میں کوئی پیدا ہو گیا تو بس وہ بڑھ گیا سب سے. کردار ہی دیکھا جائے. بعد والے لوگوں نے ایسے ایسے کارنامے. اب اس مرتبہ جو میں نے خطبے دیے ہیں وہ سن لیں. یہ اگر وہ حدیثیں صحیح نہیں اور اس نے نماز اور خطبہ، حج تمتع اور زکوٰۃ ان چیزوں میں گڑبڑ نہیں کی، میں نے صرف مذہبی چیزیں لی جو محدود اصطلاح میں مذہبی ہیں، ورنہ حکومت میں جو کچھ کیا بالکل بربادی کی. اس لیے نیک لوگ یہی پکارتے ہیں. میں نے سارے مقبرے بات پھر وہی آ گئی نا جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل پر بھی یوں گفتگو کی جائے تو بہت کچھ کہا جائے. نہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا معصوم ہونا تو یہ صحابی رسول ہے، اس اعتبار سے تقاضا احتیاط. نہیں، صحابی رسول تقاضا ٹھیک، ہم گالیاں نہیں دیتے، مگر یہ پہل بھی اسی نے کی ہے نا کہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر لعنت کرانی شروع کی، اور اسی لیے لوگ پھر عید کا خطبہ سننا چھوڑ گئے. انہوں نے پہلے کر لیا وہ. اور وہاں ابن حزم جو ہے نا حالانکہ وہ اموی ہیں، وہ لکھتے ہیں یہ مصدقہ بات ہے کہ یہ سب ختم حضرت امیر معاویہ کرواتے تھے. میں نے ایک روایت پڑھی، شاید موطا امام مالک میں تھی یا مجھے غلطی نہ لگتی ہو، کسی نے کہا کہ مروان جو ہے یہ جناب امیر المومنین علی کو گالیاں دیتا ہے. تو کسی بزرگ نے پوچھا کہ کیا تم نے سنا؟ تو وہ کہتا ہے ابو تراب، مٹی کا باپ. تو اس پر وہ مسکرا اٹھے وہ صحابی، نے کہا یہ تو کنیت ہے بھائی ان کی. نہیں، یہ جہاں تک یہ آپ نے پڑھا نا، اگر مسلم میں پڑھتے نا، کہا کہ تم اگر علی پر نام لے کر لعنت نہیں کرتے تو کہہ دو لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر لعنت. تو پھر سال بن صاحب نے کہا یار یہی تو نام ان کو سب سے پیارا تھا، رسول اللہ نے رکھا، تم چلاکی کرتے ہو کہ علی چھوڑ دو اور ابو تراب پر لعنت کرو. لعن اللہ ابو تراب، یہ مسلم کے الفاظ ہے. امام بخاری کا یہی رویہ کہ بہت سی چیزیں نا اسی صحابیت کے احترام میں گم کر جاتے. مثلا شراب بیچی سمرہ بن جندل میں، اب شراب بیچنے والے پر لعنت، وہاں کہا کہ اللہ کی لعنت ہو سمرہ پر، حضرت عمر نے کہا انہوں نے اس کی جگہ نہ فلاں کر دیا.
اب فلان تو شرح کرنے والوں نے بتایا نا دوسری کتابوں میں کو. یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطی نہیں ہوئی، ہو گئی، میں خود اپنی نہیں، غلطی نہیں. احتیاطاً کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہوتا تو بہتر تھا. تجمل احسان صاحب، اگر غلطیاں ہوتی نا، غلطیوں کی کوئی بات نہیں، آدم علیہ السلام سے ہوگی. میں حوالہ بھی شیعوں کو دیتا ہوں، نبی ڈائریکٹ اللہ سے سنا تھا کہ درخت کے لیے نہ گئے، وہ اور ہے. یہ جان بوجھ کرنا نظام اسلامی کو بالکل تباہ کیا. کیا غلطی تھی کہ موضوع سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تو زنا ہوا تھا نا، نہیں، آپ تو سرکار نے اس پہ تو کچھ نہیں فرمایا نا. جیسے حسن بصری کہتے ہیں کہ صحابہ مہاجر انصار موجود ہیں جن کی تلوار سے اسلام کار، ان کے ہوتے ہوئے ایک شخص تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور حکومت پر قبضہ کر لیا. پہلے بغاوت کی امیر المومنین کے خلاف، پھر حکومت سنبھال لی. بھائی باقی جو مہاجر انصار سے مر گئے تھے، یہ تو حضرت عمر نے خود کہا تھا کہ یہ طلیق ابن 3 پشتوں تک جن کو مکہ میں معافی ملی نا، یہ خلافت کا نہیں سوچ سکتی. یہ تو قیامت آ گئی کہ ایک سے طریق جو ہے وہ تخت پر بیٹھ گیا، مہاجر انصار بے بس ہو گئے. اب کتب علیکم القصاص کے موضوع پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار کی اجتہادی غلطی تو میں مانتا ہوں. نہیں، یزید پر سب سے بڑا چارج یہی ہے کہ اگر وہ بے قصور تھا، اہل حدیث حضرات سے میں کہتا ہوں، تو اسے چاہیے تھا کہ وہ قاتلین حسین کو سزا دیتا. یہاں پہ یہ نکتہ ہے کہ چونکہ قاتلین عثمان جو ہیں قاتلان، وہ اس امر کا شائبہ پیدا ہو چکا تھا کہ وہ حضرت علی پر نعوذ باللہ نہ ہو سکتا ہے اس زمن میں کسی قسم کا شک، دائرہ اسلام سے خارج ہے جو انسان امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذہن صاف نہیں رکھتا اور ان کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی ایسا اشتباہ کرتا ہے. وہ لوگ خود اپنے تحفظ کے لیے اگر شامل ہو گئے ہوں تو یہاں ان کا مطالبہ تو یہ بنتا ہے کہ میرے چچا کے بھائی کے قاتل مجھے چاہیے. ہاں، طریقہ کار میں اجتہادی غلطی میں مانتا ہوں کہ یہ ہوئی ہے. اس پر آپ کیا فرماتے؟ کتب علیکم القصاص. تجمل صاحب، آپ بھی پڑھے لکھے ہو، غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ قصاص کا مطالبہ، قصاص لینے کا یہ طریقہ کہ ایک شخص کی خلافت مانو نہ، اس کی حکومت تسلیم نہ کرو اور اسے کہو کہ قصاص لے. تم بیعت نہیں کرتے ہو اور حکمران ہی شریک قصاص کس طرح لے سکتا؟ اور ہے تو بیعت کرو، اس کے ہاتھ مضبوط کرو، پھر ساتھ دو. پھر جیسے قاضی ابوبکر ابن عربی حالانکہ مائل ہیں ناصبی، مگر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں یار طلع زبیر نے کیا طریقہ اختیار کیا. خلیفہ کے پاس بصرے میں قصاص لینا تھا، خلیفہ کے پاس حاضر ہوتے، بات کر، اس کے ہاتھ مضبوط کرتے، بعد میں نہ کرتا امت آپ ہی دیکھ لیتی. یہ تو میں نے کہہ دیا کہ ہو گئی، لیکن میں مطالبے کی بات نہ یہ بالکل ایک سمجھے دھوکہ کہ ہم تو بیعت کر نہیں رہے، جو ساتھ ہے ان کے پیچھے پڑے وہ بھی چھوڑ جائیں، درام سے جو نیچے گر جائیں. ورنہ ایک طریقہ ہے قصاص لینے کا کہ تم خلیفہ نہیں مانتے جو بیعت کر چکے ہیں، جن کے بارے میں ویسے ہی شرعی حکم ہے کہ اگر باغی جو ہیں وہ بغاوت سے توبہ کر کے خلافت کی بیعت کر لیں، کوئی بغاوت کے زمانے کا کیس پوٹ اپ نہیں کیا جا سکتا، نہ قتل، نہ اجماع ہو گیا تھا اس پر صحابہ کا. خارجی دوسرے جتنا جی چاہے قتل و غارت کریں، جب وہ مان لیں حکومت کو کوئی مقدمہ نہیں. یہاں ایک سوال ہے مولانا سمجھ کے واسطے. قصاص خوارج جو ہیں یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر فتویٰ لگا کر ایک طرف ہو گئے کہ جی ان پر بھی کفر کا فتویٰ صادر ہوتا ہے اور واجب القتل معذرت. یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وہی قاتلان عثمان تھے اور جو چھپ گئے تھے؟ جب وقت گزر گیا حضرت علی پر آبجیکشن کر دیا، ورنہ کس کی جرأت ہے کہ صاحب ایمان ہو حضرت علی پر کوئی اعتراض کرے؟ تیمور صاحب، خوارج کی تاریخ پڑھی جائے اور ان کے حالات، خوارج سے زیادہ دیندار گروہ اس امت میں کوئی پیدا نہیں ہو. نہ انہوں نے عثمان رضی کو کچھ کیا، نہ کسی. حضرت علی کے دیوانے تھے. جب انہوں نے ثالثی مان لی نا، اور ثالثی کو خوشی سے نہیں مانی، ایک ففتھ کالم بن گیا فوج میں. اشرف بن قیس آپ کی فوج میں ایسے ہی تھا جیسے عبداللہ بن ابی رسولہ کی. یہ ہر وقت معاویہ کو فائدہ پہنچاتا رہا، رشوت لے لیتا. اس نے تنگ کر دیا کہ انہوں امیر المومنین نے کہا یہ قرآن کو مانتے ہوتے مجھ سے جنگیں کیوں لڑتے؟ اب آخر تک بات پہنچی ہے، فتح قریب ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ مگر انہوں نے نیزے سیدھے کر دی کہ ہم نے آپ کو قتل کر دینا. بے بس ہو گیا. یہ خوارج جو تھے یہ دیندار لوگ تھے. انہوں نے کہا وہ باغی تھا، تم امیر المومنین تھے، قرآن کا حکم ہے باغیوں سے جنگ کرو، کر رہے تھے. یہ ثالثی کیا؟ وہ باغی ہونے کی وجہ سے گیا، تم نے اپنی پوزیشن مشکوک کر لی. انہوں نے تجمل پھر میرے بھائی ایک ایسے شخص کی بیعت کی جس کے گھٹنے اونٹوں کے گھٹنوں کی طرح ہو گئے، عبادت کر کر کے. وہ رسول اللہ کے زمانے کر رہا مگر ملاقات نہیں کر سکا. اس کو خلیفہ بنایا اور بعد میں انہوں نے کئی علاقوں میں اسٹیٹیں بنائیں جہاں خالص قرآن و سنت چلتا رہا. ان کا جرم یہی تھا کہ کچھ جو ایک گروہ تھا نا نجرہ کا جو سخت تھے،
انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، ان کو قتل کرو۔ اس لیے آبادیوں میں گھس گئے، ذمیوں کو کچھ نہ کہتے، مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ حضرت علی جن کو وہ کافر کہتے تھے، ان کا عدل دیکھیں نا، انہوں نے ان سے کہا کہ میرے 3 عہد ہیں تم سے، مسجد میں آؤ گے نہیں روکوں گا، بیت المال سے جو فیہ میں سے وظیفے ملتے تمہیں بھی ملیں گے، تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا، بے شک مجھے کافر کو یا جو چیز ہے، مگر خون خرابہ نہ کرنا۔ جب انہوں نے گورنر کو قتل کر دیا، لوگوں کو قتل کر، پھر آپ نے قدم اٹھایا۔ یہ بدنیت لوگ نہیں تھے، نہ انہوں نے کوئی برا کام کیا تھا، بڑے نیک تھے، مگر ان کی نیکی جب تشدد ہو گیا تو حضور نے کہا وہ بھی اسلام سے نکل گئے۔ وہ حضرت علی پر سب و شتم کر کے اور کفر کا فتویٰ لگانے سے ہر چیز ان کی اڑ نہ گئی؟ نہیں، اور کس طرح گئی، جبکہ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر مسجدوں میں آؤ تمہارے حقوق اور مسلمانوں کو جو وظیفہ ملتا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں، انہوں نے کافر نہیں ٹھہرا۔ اور اب بھی امت مانتی ہے کہ وہ اپنی ساری باطل باتوں کے باوجود امت کا گروہ ہے، مسلم ہے، اور جو ان کا ہے نا نرم اور معتدل گروہ، اب اسٹیٹ ہے ان کی، مسجد رحمان، یہ آبادی ہیں، یہ بالکل بہت اچھے لوگ ہیں، تفسیریں قرآن کی ان کی کتابیں حدیث میں نے پڑھی کہ حضور فرمایا خوارج جو اٹھیں گے وہ جہنم کے کتے ہیں۔ وہ کتے پھر وہی ہو گئے نا جو مسلمانوں کو کافر کہہ کے قتل کرنے لگے، خون خرابہ، نظریے کی وہ اس میں آ گئے، وہ نجدہ، اس کو یہ بھی خوارج جو ہے نا آج کی، اپنے آپ کو خوارج نہیں کراتے، یہ تو کہتے ہیں ہم اہل حق ہیں، ان کو یہ برا کہتے کہ وہ کیوں مسلمانوں کو قتل کرتے، ان سے اسی لیے یہ الگ ہو گئے، یہ آبادی ہیں۔ ایک نقطہ یہاں پہ اور آتا ہے جو آپ کی زبان سے سنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھراؤ کرنے والے بڑے بڑے جو تھے معتبر صحابہ تھے، ہم نے آج تک یہی پڑھا، یہی سنا کہ وہ لوگ باغی تھے یا عبداللہ بن سبا، آپ تو شاید اس پر کلام کرتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، تو وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا گھراؤ کیا، اور کچھ سادہ دل صحابہ کرام ساتھ مل گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں، جیسے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو خود اس خط کی وجہ سے ان کے دل میں تو دکھ آنا تھا، لیکن اس چیز کا فائدہ اٹھایا اس گروہ نے جو ان کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو اس پر آپ کی کئی بار میں نے کلام سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جی وہ تو بڑے بڑے جہل صحابہ کرام تھے۔ جمل صاحب، اب جو ہے نا مدینہ یونیورسٹی کے ایک ڈاکٹر، انہوں نے یہ فتنہ مقتل عثمان پر نا حدیثی روشنی میں کہ راوی کیسے ہیں سارا بحث کی ہے، بہت عمدہ کتاب لکھی۔ وہ عبداللہ بن سبا کے وجود کا قائل ہے، وہ کہتا ہے چونکہ کتابوں میں بہت ذکر ہے اس لیے ہم جھٹلا نہیں سکتے، اگرچہ کوئی صحیح سند سے حدیث کی روایت نہیں نکلی جس میں عبداللہ بن سبا کا نام آیا۔ یہ سیاست، مسلم احمد، دوسرے یہ سارے فتنے کی باتیں بھی بیان ہوئی ہیں، مگر عبداللہ بن سبا کا نام نہیں۔ وہ کہتا چونکہ ذکر ہے بہت کتابوں میں ہم مانتے ہیں، مگر وہ کہتا رول نہیں، اس حضرت عثمان کے خلاف جو ہے نا ہنگامہ، اس میں اس کا کوئی رول نظر نہیں آیا، یہ کوئی روایت نہیں ملی، نہ اس کا کوئی دخل ہے۔ جو میں صحابہ کہتا ہوں نا، یہ تجمل میں نے بڑی اس بارے میں محنت کی، ساری کتابیں جو صحابہ پڑھیں، صحابہ سے کھنگالا، اور وہ ساری کو جب پڑھا تو پتہ چلا یار کون مفسد لوگ تھے، وہ تو بیعت رضوان میں شریک بندے تھے۔ جو رئیس الخیل تھا مصر کے لوگوں کو ان کا امیر لشکر بن کر آیا، جس کا لوگ کہتے ہیں رجل السوء کہ برا آدمی، صحابی ہے اور بیعت رضوان میں شریک ہے، اور مسجد پر قبضہ کر کے نماز پڑھانی اس نے شروع کر دی۔ پھر عبد الرحمن بن ادیس، اور اسی طرح جب حضرت عثمان نے آخری خطبہ دیا تو اس وقت ایک شخص اٹھا، انہیں عصا لے کر گھٹنے سے لگا کر توڑ دی لاٹھی اور کہا اترو میں برس، اور پھر نہیں مسجد میں جانے دیا۔ وہ بھی جہجہ غفاری، حوالہ یہاں پہ ایک نقطہ، جہجہ غفاری بھی ایسے تھے۔ عمر ابن حمق جو کہتے ہیں 4 بندے اندر گئے جن میں سے اس نے عمر ابن حمق نے چھلانگیں لگائیں، اس کا سر بھی حضرت معاویہ نے کاٹ کر پھر ساری سلطنت میں گوایا، اور پھر اس کی بیوی کی گود میں جیل میں ڈال دیا، تو اس نے چوما، کہا تو زندہ رہا تو حق پر رہا، اور شہید ہو کر اب میرے پاس آ گیا۔ صحابی ہیں بڑے بڑے۔ اب محمد بن ابی بکر تو بچہ ہے، وہ خط کو بھی چیلنج کرتے کہ خط کوئی نہیں، جعلی تھا۔ میں کہتا خط کو چھوڑو، جو باتیں تھی ان کی ایک ہی بات تھی جس میں نہ کوئی جمل صاحب صبائیت ہے نہ کوئی بغاوت ہے، کہ یا حکومت چھوڑو اگر تم نہیں کنٹرول کر سکے، یا یہ گورنر جو ہے نا سارے ہٹا کر وہی بحال کرو جب ابو بکر عمر کے زمانہ میں۔ میں وضاحت کے لیے ایک حوالہ یہاں پہ دینا چاہتا ہوں، اس کی یا اس سے تصور مزید واضح ہوگا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے افق والے واقعے میں سے ہم 1 منٹ کے لیے قرآن مجید کی آیات کو ایک طرف رکھتے ہیں، اب یہاں بھی یہی کلام ہوگا کہ کون تھے الزام لگانے والے، مصطح بن اساسہ جیسے، اور اس کے بعد وہ ام المومنین کی بہن کون تھی، ہمنا نام تھا ان کا، وہ لوگ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بچے تھوڑے ہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت کے شاعر ہیں، لیکن قرآن کی آیات اتر گئیں تو 80 کوڑے پڑ گئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. وجہ یہ نکلی کہ وہ تو آپ بھی مانتے نا کہ فتنہ اٹھایا ہوا افق کا عبداللہ بن ابی کا تھا, یہ لوگ سنی سنائی میں ساتھ مل گئے. اس بات کا کتنا ایک شائبہ ہے حضرت عثمان کے گھراؤ میں نہیں کہ کچھ لوگوں نے شرارت کی اور یہ سادہ دل لوگ ساتھ مل گئے. وہ جو ہے نا حضرت, پہلے آپ یہ فرمائیں اس بات کی آپ تصدیق فرماتے نا کہ حضرت عائشہ والے معاملے میں تو یوں ہی ہوا نا. سن لے سن, جی یہ میرے ساتھی ہیں میاں طاہر صاحب جو میرے ساتھ کرتے رہے پروگرام 57 میں, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جامعہ سلفیہ جو ہمارا سب سے بڑا مدرسہ نہیں ہے وہاں یہ سوال اٹھایا, تو وہاں جو مفتی صاحب عبد الحنان صاحب وہ غصے میں آ گئے. انہوں نے پوچھا کہ آتا ہے کہ جب یہ آتے ہیں اتنی ام المومنین رضی اللہ عنہ کی برات کی تو حضور نے 3 آدمیوں کو کوڑے لگائے جن کے نام مگر عبداللہ کو کچھ نہیں کہا. اب اس کی جو ہے نا وجہ وہ ابن قیم نے زاد المعاد میں کئی بیان کی ہے. آخری یہ کی کیونکہ اس کا خاندان بہت بڑا تھا پیچھے. عبداللہ بن ابی کو نہیں لگے, نہیں کوڑے, نہیں کوڑے لگے, میں نے سنا لگے. نہیں یہی تو مسئلہ کہ 3 کو کوڑے لگائے, اس کو روایت میں آتا نہیں لگائے. اب کیوں نہیں لگایا اس کے لیے وجوہات لکھتے ہیں, جن میں ایک یہ تھی کہ زیادہ فتنے کا اندیشہ تھا, اس کا قبیلہ بہت قوی تھا, وہ بڑا اثر تھا. تو پھر وہ طاہر صاحب نہیں مطمئن ہوئے کہ یہ تو یہی بات ہوئی کہ بڑا آدمی جرم کرے تو ٹال دو, چھوٹے کرے تو قابو کر. تو یہ شیوخ ناراض ہوئے, مگر وہ کہتے شیخ عبدالرضی علوی صاحب نے اللہ علیہ السلام درے وہ شیخ الحدیث ہیں, انہوں نے کہا یار ناراض ہونے کی بات نہیں, اس کا جواب دینا چاہیے. تو اچھا ہوا آپ نے چھوڑا. میں نے پھر چھان بین کی کہ واقعی بہت بڑا اسلام پر اعتراض کہ حضور نے جو اصل مجرم تھا جس کو قرآن کہتا بڑا حصہ لیا اس کو کچھ نہ کہا اور ان بیچاروں کو. تو الحمدللہ سوال پتہ چل گیا کہ یہ روایت غلط ہے. کسی کو کوڑے نہیں لگائے, نہ عبداللہ کو لگائے نہ کسی اور کو. اسلام بہت بڑے تان کہاں یہ کوڑے لگانے کا قصہ. تو ابو داؤد وغیرہ جہاں جہاں تھے, محمد بن اسحاق ہی اس میں تھا. اور اب ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ مدلس ہے. اصل جو ہے نا راوی جس سے لیتا اس کا چھپا دیتا. اگر تو کہے مجھے فلاں نے بتایا پھر سچا ہوتا ہے, بات کلیئر ہو جاتی ہے. اگر وہ کہے نا فلاں سے ان کہتے ہیں آنا حدثنا وغیرہ نہ کہ فلاں سے ہی آئیے, اس میں چراکی کر دیتا کہ وہ اصل جو ہوتا نا کمزور آدمی وہ چھپا جاتا, اوپر کے کا نام دے دیتا. تدلیس کہتے ہیں نا اس کو. یہ سارے علماء کا متفقہ کہ ابن اسحاق مدلس ہے. نقطے کی بات پہ آ رہا ہوں مولانا, اس حوالے سے ہم تھوڑا نہیں میں نے چاہا کہ اس موقع پر نا یہ بھی بات صاف ہو جائے. بہت بڑا اعتراض ہے غیر مسلموں کا کہ بڑے آدمی کو چھوڑ دیا. جی آپ نے اچھا کیا اس کی وضاحت کی. لیکن جو میری نقطے کی بات تھی نا کہ اٹھایا ہوا فتنہ تو عبداللہ بن ابی کا تھا نا, مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ لوگ تو ساتھ ہم نوا ہو گئے تھے, سنی سنائی میں ہو گئے تھے. تو اب یہ بات کیا یہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے حضرت عثمان پر بھی؟ چلو یہ تو درمیان میں بات آ گئی کہ اس بات کی اصلاح کریں. نہیں وہ قصہ بالکل لگا, وہاں سنی سنائی باتوں پر کوئی نہیں لگا. وہاں وہ خود سرگنے تھے تحریک کے, جو بڑے بڑے اصحاب ہیں نا, وہ آپ لوگوں کو لے کر آئے. انہوں نے لوگوں کو اکسایا کہ یا یہ ان لوگوں کو معزول کرے جو نئے رکھے ہیں. بے ولید بن عقبہ مقرر کیا, کیا نتیجہ نکلا؟ شراب پی کر نماز پڑھائی. لیکن یہاں بھی ایک سوال میرے ذہن میں کبھی حل نہیں ہوا, یہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھتے ہی گورنر بدل دیے تھے؟ نہیں 6 سال بعد بدلے. 6 سال بعد پہلے وہ وہی رہے. کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں پہلے وہی رہے جو حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے, اسی لیے کوئی ہنگامہ نہیں برپا ہوا, کوئی شورش نہیں اٹھی. 6 سال بعد بدلے انہوں نے جب بدل دیے 6 سال بعد. ہاں انہوں نے 6 سال بعد پھر خاموشی کیوں رہی؟ ہنگامہ تو 12 سال بعد ہو رہا ہے. نہیں 6 سال کے اندر ہی فتنہ اٹھ کھڑا ہوا, پورے ملک میں تحریک چل پڑی, کوئی ایک دن میں تو نہیں. یعنی آپ کا خیال ہے 6 سال یہ تحریک چلتی رہی؟ بالکل, ہر شہر میں لوگ اٹھے اور باتیں پہنچی نہیں آپ تک بھی, صحابہ تک بھی. 6 سال میں یہ لاوا پکا, ایک دن میں نہیں اٹھا. اور مطالبہ ایک ہی تھا کہ وہ حضرت ابوبکر عمر کے زمانے کے آدمی بحال ہونے چاہیے, کیوں ان کی بجائے یہ چھوکرے مکر کی. اور حضرت عثمان رضی اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیک نیت سے انہوں نے سمجھ سلطنت بڑی ہو گئی ہے, یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں, میرے ساتھ تعاون کریں گے. انہوں نے دیانتداری سے ان سے پر اعتماد کیا نا, انہوں نے نالائکیاں کی. یہ آپ کی پیاری بات مجھے جیسے حضرت علی میرے علم میں میری سماعت سے ٹکرائی کہ انہوں نے نہیں محبت کے ساتھ اعتماد کیا تھا. بعض لوگ اس میں معاذ اللہ ان کی بدنیتی ثابت کرتے ہیں کہ وہ جی اپنے خاندان کو نوازنا چاہتے تھے. جمال حسین جب یہ بات بھی لوگ بیان نہیں نہ کرتے, تاریخ میں اس کو حذف کر دیا نا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ چھت پر آئے, محاصرین سے کہا کہ میں نے کنواں خرید کر وقف کیا, مسجد میں توسیع کی, تبوک کے موقع پر یہ کیا. وہ ساری چیزیں سن کر جو جواب انہوں نے دیا نا وہ نہیں یہ لوگ نقل کرتے. انہوں نے محاصرین نے کہا کہ ان میں سے ہم کسی بات کے منکر نہیں, سب مانتے ہیں کہ آپ کی یہ خوبیاں.
مگر ان کا صلہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ اچھے حکمران ہٹا کر ان کی بجائے ان کو مقرر کر دیں جنہوں نے فسور برپا کر رکھا. اس کا جواب آپ کو نہیں آیا. انہوں نے کہا یا ان کو ہٹاؤ. حدیث ہے، یہ حدیث ہے، وضاحت فرمائے کہ حضور فرمائے عثمان اللہ تمہیں کرتا پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے تم اتارنا یہ مت. چیزیں میں نہیں مانتا. میں نے ان کو دیکھا کہ یہ ساری بناوٹی ہیں. یہ حدیث نہیں ہے، نہ، مصدقہ نہیں لکھی ہے، مگر اسماعیل بن ابی خالد اس میں مدرس سب میں کمیاں. اگر ایسی بات ہوتی نا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اب یہ سارے مانتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے مشورہ کیا کہ مجھے دستبردار ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو نہیں دستبردار ہوں گے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، قتل کر دیں گے. اور آپ اگر نہ بھی قتل کریں کب تک زندہ رہیں گے. اور بعد میں جنت دوزخ وہ ان کے ہاتھ میں. آپ یہ رسم نہ ڈالیں کہ چند لوگ ناراض اور خلافت چھوڑ دیں. اس طرح ادارہ جو نا دیو کا یہ مشورہ کیوں کرنا تھا؟ کیوں بھائی عبداللہ بن عمر سے وہ کہتے آپ کو حضور نے کرتے کا کہا، ہم سے کیا پوچھتے پھرتے. اور اماں عائشہ سے بھی جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس وقت کوئی بات کیوں نہیں بتائی اس روایت میں نہیں کہتا کیسا وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا میں اس وقت بھول گئی. اتنا ہنگامہ، شہید ہو گئے، یہ مکہ عمرہ کرنے چلی گئی، مارے گئے. بعد میں اب مجھے یاد آیا کہ حضور نے کہا یہ باتیں جو نا نہیں ٹھیک. شہید کا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کہا تھا جب غارے اس پہاڑ پر تھے نا تو ہلا، آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. دیکھیں شہید کس کے ہاتھ سے ہوتا ہے؟ نہیں شہید، یہی بات جن علماء نے میرے ساتھ کی تھی نا 3 عالم تھے کہ وہ شہید پھر کیسے. میں نے کہا یار ایک آدمی مظلوم مارا جائے بلا وجہ. وہ اعتراض اپنی جگہ تھے کہ حکومت کا انتظام کیوں ٹھیک نہیں کرتی. مگر شریعت میں قتل کے لیے اسباب جو ہے متعین ہے، مذاق نہیں کہ جس کا جی چاہے بھئی یا مرتد ہو، شادی شدہ وہ زنا کرے یا اس نے کسی کو قتل کیا ہو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا نا کہ ان میں سے میں نے کوئی جرم کیا. قتل کا کوئی جواز نہیں تھا. باقی ساری ٹھیک ہے، پریشر ڈالتے رہتے. اسی لیے صحابہ نے ان کی مزاحمت بھی نہیں کی کہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں شاید حضرت عثمان معذور ہی ہو جائیں. امام ابن کثیر کہتا خود لوگوں کو یہی خیال تھا کہ چھوڑ دیں گے، قتل تک نوبت نہیں پہنچے گی. اب جنہوں نے قتل کیا وہ بھی تجمل کون جانتا کون تھا. ہنگامہ تھا، کچھ آدمی دیواریں پھانس کر اندر گئے اور انہوں نے آپ کو شہید کر دیا. اب وہاں بھی تاریخ میں آتا کہ آپ کے غلاموں نے ان کو قتل کر دیا. وہ جو قاتل تھے اصلی وہاں ہی مارے گئے. اس لیے جو باقی اتنے لوگ سے تحریک کے سربراہ اور لاکھوں وہ کوئی قاتل تو نہیں تھے. اسی لیے حضرت علی نے کو جب پیغام ملا نا کہ معاویہ کہتے ہیں قصاص، تو انہوں نے کہا اٹھو بھائی قاتلان. جب 20,000 آدمی اٹھ کھڑا ہوا تو آپ نے کہا لوگ قصاص ہیں. اور جب حضرت طلحہ زبیر عمر میں بصرہ گئے وہاں لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا. اب جو بڑا تھا نا تھا وہ صحابی، مگر خارجی بھی اس کے بارے میں بھی یہی پڑھا کہ یہ بعض لوگوں نے تیر چلا کر یہ بات مشہور کی کہ حملہ ہو گیا. ہاں ذوالخویسرہ جو نہیں وہ بھی سن لینا یہ چلا کر کوئی نہیں، یہ بھی افسانہ. دن دیہڑے شروع ہوئی جنگ، بالکل اپنی مرضی سے انہوں کی کوئی رات کسی نے نہیں کیا کہ ادھر حملہ کر کے. یہ سب ڈرامے بنائے ہوئے. آپ پہلے وہ سن لیں کہ جب قتل کرتے تھے نا قصاص کے لیے پہلے تو یہ لا قانونیت تھی کہ لوگ خود ہی قصاص لینا شروع کر دیں. مگر جب ذوالخویسرہ تمیمی کا معاملہ آیا نا جو زیادہ حضرت عثمان کے خلاف تھا، اور یہ رسول اللہ کا صحابی تھا مگر بعد میں خارجی ہو کر مرا، سب مانتے کہ خارجی ہو گیا. اب جب خارجی ایسے ہیں جیسے تم کہتے ہو صحابی ہو گیا، جس کو یہ نہیں نہ ماننا چاہتے اس کے بارے میں زبان دراز ہے. میں اگر کسی کے بارے میں کہا اس نے غلط کیا ہنگامے پر. ذوالخویسرہ تمیمی کا پوچھیں صحابی تھا ہی نہیں، خارجی ہو کر مرا ہی نہیں. پھر سب کہیں گے عبد الرحمن بن عویس تھا تو اس کا معاملہ قبیلہ اٹھ کھڑا ہوا. انہوں نے پھر وہ سلسلہ قصاص کا بند کر دیا. تو حضرت علی نے دیکھا کہ اگر اپنے طور پر قصاص لینا ممکن تھا تو اب لو نہ ذوالخویسرہ سے، اب کیوں بیٹھ کے آرام سے. کوئی جواب نہیں آیا. ایک لا قانونیت اور انارکی پھیلا دی، خلیفہ کو بھی کمزور کیا قصاص لینے کی لوٹ. اور حضرت معاویہ کی تو چال ایسی ہے کہ خود بیعت نہ کرو، جو بیعت کر چکے ہیں ان کے گرد خلیفہ وہ بھی ساتھ چھوڑ جائیں، بس ایک دن میں سارا بٹا بیٹھ جائے. اگر وہ خلیفہ امور تو بیان ہوئے نہیں، خلیفہ برق کی بیعت کیوں نہیں کی؟ جب یزید کا دورہ تھا تو یہ لوگ کہتے ہیں یار بے شک وہ فاسق فاجر ہو، حضور نے فرمایا خلیفے کے خلاف بغاوت. اس میں تو ناجائز سپورٹ دیتے نا، میں بالکل یقین رکھتا ہوں. نہیں حضرت علی کے لیے نہیں نا گنجائش نکالتے کہ وہ خلیفہ نہیں تھا، کیوں بیعت اس کی نہیں؟ بغاوت کی، پھر زبردستی حکومت پر قبضہ کیا، بعد میں نالائق بیٹے کو اپنا ولی عہد بنا دیا. آپ صحابہ کرام کے اتنے دیوانے، میں بھی دین انہی سے پہنچا، مگر وہ سب بیٹھے رہے مہاجر انصار حتیٰ کے ساتھ بن رہی وقاص. میرا عرض کرنے کا سوال جہاں سے یزید کو بنا دیا قبلہ، میرا سوال وہیں پہ آ گیا کہ یہ ساری باتیں تاریخ میں ہو گزری، یہ دکھ والی داستان ہے.
لیکن صحابی کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کلمے کی حالت میں ہے، اس کی وجہ سے اس کا مقام گفتگوً نیچے نہیں آتا. یہاں ایک مزید وضاحت کے لیے کر دیں میں نہیں عائشہ پر جب الزام لگا جناب امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، مولا کائنات نے کیا مشورہ دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہی مشورہ دیا کہ آپ کو عورتوں کی کمی نہیں، طلاق دے کے نکاح اور کر لیں. ایسی بات ہوئی؟ وہ حضور کی پریشانی کی بات ہی کہا، کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ الزام سچا، یہ کہا اتنا پریشان ہونا کہ آپ نے ملنا جلنا چھوڑ دیا. پریشانی سے کہا نا، مگر اللہ نے قرآن کی جو آیات اتاری اس میں فرمایا کہ مومنین اپنے ظن سے کہہ دیتے کہ ھذا بہتان و عظیم، اپنے تصور سے کہہ دیتے، یعنی گمان سے، کوئی دلیل نہ بھی ہوتی پھر بھی کہہ دیتے. تو کیا اس آیہ کریمہ کے دائرے میں محتاط لفظوں میں عرض کروں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معاذ اللہ کوئی بھی لفظ کرنے سے، میں ایسا بولنے سے میں سمجھتا ہوں بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. سمجھنے نہیں، ان کی غلطی ہوگی، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں آتے. مومنوں سے اللہ کہتا ہے تم نے اپنے ظن سے کیوں نہ کہا کہ یہ بہتان ہے. نہیں، انہوں تو نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے تو ارشاد نہیں فرمایا کہ حضور یہ تو صاف جھوٹ بہتان ہے. نہیں، یہ تو خود حضور نے ہی نہ کہ آپ دیکھنا، آپ نبی تھے، اگر چلی تو پھر بھی آپ کے خادمی ہیں. حضور کا تو وہ معاملہ بیوی تھی نا، غیرت کا معاملہ. بیوی بے شک تھی، مگر آپ جو نا کتنے معاملہ غیرت کا ہے. غیرت کا نہیں. آپ دیکھنا یہ جو قرآن کہتا مومن کہہ دیتے بتانے، نبی پہلے کہہ دیتا بتانے، بعد میں بھی جو وہی آئی ہے لوگ آپ کے کہنے پر مانتے تھے نا کہ وہی آئی ہے، ورنہ وہ کہتے آپ نے اپنی طرف سے گاڑ لی، پھر کیا تھا. نہیں، آپ سوچے نا، گنجائش تو تھی. منافق اور بے دین کہہ رہے یار نبی نے اپنی، میں نعوذ باللہ حضرت علی پر اعتراض نہیں کر رہا، نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا ہوا بھی ہو تو ان کا مقام وہ مولا کا نیچے. میں نہیں اس نظریے کا، میں کہتا ہوں علی رضی اللہ سے اگر کوئی غلط بات ہوئی ہے تو کہنی چاہیے، کیوں نہ کہیے. لیکن احتیاط تو ضروری ہے. نہیں، احتیاط سب و شتم اور جیسے حضرت معاویہ نے لعنت وغیرہ کرائی وہ نہیں ہم کرتے، مگر غلط کام نہیں، یہ تھوڑا سا آپ احتیاط کر لیا کریں، بیڑا غرق کر دیا اور دین کا ستیہ ناس پھیر دیا. نہیں، کیوں نہیں، پھر کیا تھوڑے سے نہیں، یہ تجمل کیا کریں. ان لوگوں نے ان کی حمایت کر کے سارا نظام اسلامی طرف کر دیا، اس کا تصور ہی بدل گیا کہ جو بیٹھ جائے بس وہ کیسا بھی وہ خلیفہ ہی ہے. وہاں سے لیکن نیا رخ اسلام کے نظام کا شروع ہو گیا نا کہ برسر اقتدار آنا کی گارنٹی ہے کہ وہ ولی ہے. مولانا پھر وہی میرا تو نقطہ ایک ہی پہ میں آگے رکتا ہوں نا. پھر آپ وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں. میں اسے استعمال کرتا ہوں صرف مثال کے لیے کہ اس آدمی پہ قتل کی حد تو نہیں لگتی تھی جسے موسیٰ علیہ السلام نے مارا. قتل کی حد لگتی تھی اس پہ، اسے قتل کرنا چاہیے تھا. نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اسے قتل نہیں کیا، ہو گیا نا. دیکھو نا، آپ نے تو مکہ مارا، اب مکہ کو قتل کا آ رہا تو نہیں، بس اس کی آئی ہوئی تھی وہ مر گیا، ورنہ آپ کا قتل کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی چھڑانا ہی تھا نا دو آدمیوں کے لڑتے. وہ تو گیا نا. نہیں، وہ تجمل وہ میرے بھائی وہ ہو گیا، یہاں کیے جان بوجھ کر کیے نا. کیختے رہے سارے مدینہ کے اصحاب کہ آپ یا حضور کی طرح امت کو چھوڑیں، چن لیں گے، یا کوئی نیک آدمی خاندان سے باہر. کوئی بات نہیں مانی. اپنے نالائق بیٹے کو جو 40 سال کا بھی نہیں تھا نہ وہ صحابی تھا، صحابہ پر اس کو مسلط کیا. اس کے نتیجہ میں کے حوالے سے اس روایت کا کیا جواب؟ اہل البیت اور مدینہ شریف برباد، حرار، مکہ مدام. دنیا کے حوالے سے وہ یزید بن معاویہ کے بارے میں لوگ بڑا اس کا تحفظ کرتے ہیں، اس کا کیا جواب؟ وہ تو چمن بھائی اب تو وہ غبارے سے ہوا نکل گئی. ہمارے ہی بزرگ ہیں وہ حافظ برلی رہی، اسی طرح جابر عبداللہ نعمانی سب نے ثابت کیا کہ حدیث کی روایتیں یار دیکھو تاریخوں کو کیا لیے کرتے کہ وہ پہلا لشکر لے کر عبد الرحمن بن خالد بن ولید گیا تھا، وہ سنتینیہ تک پہنچا تھا. یہ تو اس لشکر میں سپاہی بھی نہیں تھا. اور پھر جو شاہ ہاں بالکل ثابت ہے، مسند احمد اور ابو داؤد شریف میں دیکھیں قسطنطینیہ تک گیا یہ لوگ. عبد الرحمن بن خالد بن ولید اس وقت پر امیر لشکر تھا. اچھا. اور حضرت ابو ایوب انصاری ہر جنگ میں گئے، کئی مرتبہ لشکر گئے. یہ تو آخری لشکر تھا جس کے بعد مہم بند کر دی، بہت بعد میں گیا. اس سے پہلے کئی لشکر گئے، کامیاب کوئی نہیں ہوئے، نہ یہی کامیاب ہوا. کامیاب تو محمد فاتح ترکی ہوا نا، کوئی 400-500 سال اس نے استنبول فتح کیا، پتہ نہیں ہو سکا، مگر جاتے رہے لشکر. اگلے نقطے کی طرف آئیں، موضوع کو بدلیں تھوڑا سا. جو یہ الزام ہے کہ مولانا شیعہ ازم کے بہت زیادہ قریب ہیں، سماجی ماحول میں تو میں بھی انہیں بھائی سمجھتا ہوں. میں نے ایک بار خطبے میں بھائی کہا تو کسی نے مجھے بلا لیا، جی یہ آپ نے شیعہ کو بھائی کیوں کہا؟ میں نے یہ اخلاقی بنیاد پہ اس میں کوئی قباحت یا حرج نہیں ہے، لیکن عقائد کے اعتبار سے ان لوگوں کی جو صورتحال ہے، آپ ماشاءاللہ آپ نے ساری زندگی گزار دی ہے اسی دشت کی سیاحی میں،
تو آپ نے جو ایک دفعہ فرمایا کسی جگہ تقریر کرتے ہوئے، دو چیزیں جو عام لوگوں کو، میں یار بس مولانا اسحاق کی بات نہ کرو، کس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو حضرت عمر کو برا کہتا ہے تو وہ کیوں نہ کہے، مطلب جنہوں نے یہ پڑھا کہ انہوں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دروازہ گرایا تھا تو انہوں نے برا کیا نہیں ہے، تو یہ جملہ آپ کا بڑا اس پہ سوالیہ نشان پڑ یہ گیا۔ شیعہ حضرات بھی بے ایمان ہے، کاٹ کر بات بیان کرتے ہیں، سنی پہلے ہی میرے دشمن بنے بیٹھے وہ بات تو تھی کہ ایک علاقے کے ناظم نے بلائے ہوئے تھے سارے شیعہ سنی دوسرے، صلح کی مجلس تھی کہ امن سے رہو، وہاں میں نے بات کہی کہ تاریخ میں جو کچھ آ گیا نا، مثال بھی بھٹو کی تھی کہ ہمارے اپنے دور میں ہوا، اس کے حامی لکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ملک کا خیر خواہ کوئی نہیں، یہ بھی کتابیں لوگ پڑھیں گے، کچھ لکھتے ہیں اسی نے ملک توڑا، تو اپنے دور کا ہم فیصلہ نہیں کرتے، یہ بات جو ہے نا کہ انہوں نے ایسا کیا جھوٹ بولتے ہیں، وہاں صرف یہ بات ہوئی کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں حضرت عمر کا یہ رویہ بیان ہوا، کتابوں میں وہ بھی درج ہیں، ایک جملہ آپ ذاتی طور اور پہ دوسرے جو ہیں انہوں نے پڑھا کہ انہوں نے بڑے عدل و انصاف، یہ صرف آگ بجھانے کے لیے کہ تم پچھلے کیا کرو گے، کتابوں میں سب یعنی آپ کا مقصد تھا کہ ہر کوئی اپنے عقائد کو رکھے، سماج میں اچھا تعلق امن رکھو، سے رہو، یہ مقصد تھا آپ کا۔ دوسرا آپ نے کہا وہ جو حدیث کرتاس کے حوالے سے آپ جب نے بعد بولا میں کہ آپ کس نے کہا تھا، سن لو نا، جب بعد میں یہ آئیں گے نا بیان اور بھی سنیں گے، جب لوگوں نے پوچھا نا پھر تحقیق کی بات، وہاں میں نے کہا سارا واقعہ جھوٹا، کوئی وہ آگ لے کر نہیں گیا، وہ میں نے سنا ہے، ہاں، وہ میں نے نیٹ سے سنا ہے۔ وہ معاملہ اور رنگ کا تھا کہ آگ بجاؤ۔ ایک آدمی نے 3 صفحے لوڈ کیے ہیں کم از کم مولانا اسحاق کا حدیث کرتاس کے بارے میں جواب۔ پہلے انہوں نے آپ کی ویڈیو اس میں ڈالی، اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ کس عمر کی بات کرتے ہو، وہ عمر جو حضور نے فرمایا لاؤ میں تمہیں لکھ کے دوں، کس نے کہا ہم نہیں لکھواتے، حضرت عمر نے کہا ہم نہیں لکھواتے، یہ لوگ آپ کا جملہ گمان کرتے ہیں۔ نہیں، وہ جس نے میرا جواب لکھا اس نے کیا کہا، کس نے پھر کہا تھا یہ؟ وہ انہوں نے کہا اس میں جملہ صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، وہ بیماری کی کیفیت طاری ہے، ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، یہ وضاحت دی انہوں نے نا۔ تو اس میں کہا کہ مولانا کہاں لکھا ہے، 18 کے قریب روایات ہے، کہاں لکھا ہے کہ ہم نہیں لکھواتے، یہ تو جملہ ہی نہیں ہے، اور یہ بھی حضور کے آرام کی خاطر تھا۔ دیکھیں نا، بات کو بڑھنے کی جتنا جی چاہے کوشش کرے، اتنی آسان بات ہوتی تو ہم جان نہ چھڑا لیتے۔ کرتاس کا قصہ ہمارے گلے جو پڑ گیا، یہ نہ لکھوانے کی بات تھی، اور وہاں پھر جو جنگ ہوئی کہ کچھ نے کہا جو حضور کہتے ہیں وہ کرو، کیوں نہیں پیش کرتے؟ لفظ آپ پڑھیں، لفظ جو حضرت عمر نے فرمایا، میں نے بھی وہ ڈیٹیل سے پڑھے، اس میں یہی لفظ نہیں، حضرت عمر کا جو گروہ تھا انہوں نے اس کی ترجمانی کی نا کہ جو عمر کہتا وہی ہوگا، کوئی کاغذ قلم نہیں دینا، ساری اسی میں بات۔ اب ایک عالم بٹھا اور اس نے کہا نہیں اس واقعہ میں حضرت عمر کا ذکر ہی، میں نے پھر کہا بخاری شریف پڑھاتے ہو روزہ، اور اس میں 6 جگہ واقعہ اور لکھا کہ عمر بن الخطاب، عمر ہی تھے وہاں، اور انہوں نے کہا جملہ کیا بولا انہوں نے؟ جملہ یہی کہ حضور کو بڑی تکلیف ہے، قرآن کافی، یہی جملہ ہے۔ نہیں آپ تجمل کیا ہے نا، لکھوانا رسول اللہ چاہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا قرآن کافی ہے، اور کیا آپ نے تکلیف کرنی تھی، زبان سے فرمانا تھا، یہ بات کو۔ یہ تو احترام کے لیے بھی ہو سکتا ہے نا مولانا، نہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے دروازہ کھولتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں آپ نہیں، آپ ذرا صبر سے کام لینا، کوئی عدل کرے کہ اگر یہ ہوتا اس طرح ادب سے ہوتا تو جھگڑا کیوں ہوتا؟ کچھ کہا جو رسول اللہ کہتے ہیں وہ کرو، کچھ کہتے ہیں جو عمر کہتا وہ ہوگا، اور پھر اتنی فلم موقع پہ جھگڑا ہوا۔ ہاں یہ پڑھے نا کہ نہیں، نہیں، اب قرآن کو جب پڑھیں، جیسے حضرت علی رضی کے بارے میں آپ نے، قرآن کہتا کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا، اور یہاں پڑھ لے فلم کثر اللغط ورتفعت، جب شور بہت بڑھ گیا اور آوازیں اونچی ہوگی تو رسول اللہ نے تبصرہ فرمایا، میں آپ کیا تبصرہ کریں، ما ینبغی عند نبی تنازع، نبی کے سامنے جھگڑا کرنے کا کوئی حق تھا؟ گھومو نہیں، چلے جاؤ یہاں، سارا ناراضگی کا واقعہ، وہاں کوئی ادب نہیں، کوئی نہیں، قرآن بیٹا آپ حضور جانتے تھے کہ اس کے بعد ہے ضرور یہ، اس کے بعد 4 اور مان گئے امام ابن تیمیہ، ابن کثیر اور امام سفیان بن عیینہ سب مان گئے۔ بات یہی ہے کیونکہ میں نے دوسری ایک روایت سے جان چھڑائی کہ آپ خلافت لکھنا چاہتے تھے مگر تھی ابو بکر کی، میں نے کہا اگر لکھنے کا قصہ ماننا تو اس کو بھی مانو، اسی بخاری میں کہا ایسا بلا اپنے باپ کو تاکہ میں لکھ لوں اور کوئی پھر بعد میں تمنا نہ کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے، بس مانو کہ لکھوانا چاہتے تھے، اور مسئلہ خلافت ہی تھا، یہ بڑے بڑے ہمارے اماموں نے مانا کہ اس وقت نماز روزہ رہ گیا تھا، یہی تھا کہ بعد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اب وہ دوسری روایت جنہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویاں، اگر کوئی اور کرتا تو شیعوں پر بھی حجت ہوتی، اب ہم تو مانتے ہیں کہ کہا اپنے ابا کو بلاؤ میں اس کے لیے لکھ لوں، وہ کہتے ہیں یہ تو تم نے اب جان چھڑانے کی، وہ کہتے ہیں اگر ابو بکر کی لکھنا ہوتا تو حضرت عمر سب سے پہلے آگے ہوتا، بعد میں بھی اسی نے ہاتھ پکڑانا سب سے پہلے،
وہ کہتا ہمارے حق میں یہ بات کوئی نہیں، مسئلہ واقعی خلافت کا تھا، مگر وہ اب موقع مل گیا گنجا، حضور نے جو فرمایا نا، آوازیں اونچی ہو گئی، شور و گل بڑھ گیا، اور وہاں یہ آپ نے تبصرہ کیا کہ نبی کے سامنے جھگڑا کرنے کا کوئی جواز تھا، چلے جاؤ یہاں۔ کیا حضور پہ اس وقت غشی کی کیفیت طاری تھی؟ اب یہی انہوں نے کہہ دیا نا، یہی معذرہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو کہا نا، اور کئی روایتوں میں تو بالکل اتنی ہم نے ڈیفینیٹلی کہا کہ نبی اس وقت ہذیان کر رہا۔ نہیں وہ تو انا حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں کا ترجمہ کیا نا، نہیں حجرہ کا نہیں، مسلم شریف میں ہم پڑھے انا رسول اللہ لا یحجر، انا اور پھر لام، کوئی شبہ نہیں، جب بالکل پکی بات کہنی ہے اس وقت دو لفظ کہتے گئے کہ یقیناً اس وقت رسول اللہ کا دماغ درست نہیں۔ یہ جو ہمارے کرتے ہیں نا زواتر سے کہ نہیں حضور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، وہ تجمل بھائی جب ایسا ہوتا آگے مفعول ہوتا کہ یحجرنا حاجرنا، ہمیں چھوڑ رہے ہیں، چھوڑنے کی بات ہی کوئی نہیں، دماغ کی بات ہے۔ ان لوگوں نے کہہ دیا اس وقت حضور کا دماغ ہی نہیں۔ حجرہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ حاجرہ یحجر یہی ہے کہ دماغ نہیں درست۔ جب اس کے آگے ذکر آئے مفعول کا، المہاجر من حجرہ، نہیں من حجرہ مان اللہ عنہ، کہ وہ چھوڑ دے اس کو جس کو اللہ نے روکا۔ چھوڑنا معنی ہوا نہیں، چھوڑنا تب ہے آگے مفعول ہوتا نا کہ اس چیز کو چھوڑے، یہاں وہ نہیں نا۔ جب حاجرہ یا میں کہوں کہ نا تجمل حسین یحجر، اس کا معنی یہ کہ دماغ نہیں درست۔ اگر میں کہوں تجمل حسین یحجر نہ ہمیں چھوڑ رہا، آگے بتائیں گے نا کس چیز کو چھوڑ، پھر چھوڑنا معنی مفعول ہوتا آگے اس کا۔ مہاجرون جو نا وہاں آیا المہاجرو من حاجرہ، اگر یہاں ہی رہتا پھر مہاجر ہوئے جس کا دماغ نہیں ٹھیک، مگر آ گیا من حاجرہ مان اللہ، جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کو اللہ نے منع کیا، وہ سچا مہاجر ہے۔ مفعول دکھائیں نا کہ کسی جگہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں، ہمیں چھوڑ رہے ہیں، نہیں۔ اور پھر جو جھگڑا ہوا کہ اگر سادہ سی بات ادب سے کہی تھی سارے راضی ہوتے، پھر رسول اللہ سے جب پوچھا دوبارہ تو حضور نے کہا رہنے دو۔ اس واقعے کے بعد حضور کتنے جب ناراض ہو گئے آپ میرے سامنے جھگڑا کیا، آپ نے فرمایا چھوڑو۔ حضور کتنے دن حیات رہے اس 4 واقعے کے دن۔ بعد؟ 4 4 دن۔ دن۔ تو پھر آپ نے تحریر کیوں نہ فرمائی؟ نہیں، اس کا بھی مولانا نے یہ وضاحت کی کہ اس کا مطلب حضور نے حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا؟ نہیں، کوئی پسند نہیں فرمایا، ناراضگی سے نا، جیسے امام شاطبی لکھتے ہیں الموافقات میں کہ استاد کی بے ادبی نہ کرو ورنہ بہت سی برکتوں سے مارو۔ وہاں حوالے دیے ہیں کہ ایک موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کی خضر پر، کیا ہوا پھر؟ حضور نے کہا اگر موسیٰ صبر کرتا کتنے راحت تقدیر کے اور معلوم ہوتے۔ دوسرا یہ واقعہ لکھا کہ اگر اس وقت بے ادبی نہ کرتے امت فساد سے بچ جاتی، اختلاف نہ ہوتے۔ بعد میں جتنے جھگڑے ہوئے وہاں ابن عباس روئے نا، پڑھے نا شروع اس کا کہ جمعرات پوچھا کون سا دن ہے، انہوں نے کہا جمعرات، رو پڑے، آنسو گرے۔ لوگوں نے کہا جمعرات سے، فرمایا یہی دن ہے جب اللہ کے رسول نے لکھنا چاہا اور لوگوں نے شور و غل کر کے رکاوٹ ڈالی۔ اور آخری الفاظ پڑھیں، قیامت ہے ان رضیت کل رضیہ، کہتے ہیں اس سے بڑی اسلام پر مصیبت کیا آئے گی کہ نبی نے لکھنا چاہا اور لوگوں نے شور و غل کر کے لکھنا نہیں دیا۔ ہے اسی کتاب میں، ہاں لیلۃ القدر حضور بتانے کے لیے نکلے، 2 صحابی جھگڑ پڑے، وہ منحوست کی وجہ سے ویلے نہیں جاتا رہا۔ اس حوالے سے مثال سرکار نے ان کی کو بہت سرزنش فرمائی۔ نہیں، سرزنش کیا فرمانی، اختلاف انسان ہے نہ تجمل۔ دیکھیں نا، میں کہتا ہوں بیٹا میں تمہیں نصیحت کر اپنے بیٹوں کو مرض الموت میں، وہ کہتے ہیں ابا جی رہنے دے، بڑی نصیحتیں سنی۔ میں روز وہ بات شروع رکھوں، جب دیکھ لیا میرے سامنے 2 فریق ہو کر جھگڑا ہوا ہے تو آپ سر پر لوٹ آپ پھر ان کو لڑوا دیتے، آپ نے پھر تقدیر کے حوالے کر دیا کہ جاؤ پھر۔ آپ نے یہی فرمایا وہ جو آپ نے اس کی شب قدر کے حوالے سے روایت فرمائی کہ سرکار نے اس پہ خاموشی فرمائی کہ 2 لوگوں میں جھگڑا ہوگا تو مولانا انسان ہے، نبی نہیں ہے۔ نبی اور صحابی میں فرق یہی ہے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ نہیں، وہ آپس میں جھگڑے تو چلو نہیں، تجمل بات بھی سوچا گیا، وہ آپس میں جھگڑے تو ان کی نحوست سے علم اٹھ گیا، وہ آپس میں جھگڑے۔ یا رسول کی مخالفت کی کہ رسول کہتا لکھواؤ، کہتے نہیں۔ بات سمجھے نا، وہ صحابی حضور سے نہیں جھگڑے تھے، آپس میں جھگڑے، شور و غل میں بات ذہن سے نکل۔ تو پھر ایمان اور ہر چیز جاتی رہی۔ وہ سورہ حجرات کی آیات نہیں، جو بات ہے کہ حضور پر غشی کی کیفیت آ رہی تھی، یہ تو لکھا انہوں نے بھی، وہ کیا رحمت للعالمین کتاب ہے، نہیں غشی گشی کوئی نہیں۔ سلمان منصور پوری یہی تو بات ہے جو کہتے ہیں ظالم لوگ شیعہ کہ یہ کہتے ہیں نبی کا دماغ اس وقت درست نہیں تھا، بے ہوشی کی وجہ سے۔ میں نے تو آج تک مولانا گستاخی معاف یہی تشریح پڑھی کہ حضور رخصت فرمائے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو یہ کہتا ہے وہ دکھایا کہ تنہا حجرہ یحجر آئے اور اس کا معنی دماغ کے خلل کے علاوہ کچھ اور ہو، جو ہے نا آگے مفعول کے حجر الوطن، اس نے وطن چھوڑ دیا، وہ آگے ہوگا چھوڑ، کیا چھوڑا؟
جب مفعول ہوگا پھر یہی معنی ہوگا کہ اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا، الگ ہو گیا۔ اس کا معنی کون کرتا ہے چھوڑنا؟ یہ جان بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ بس امام ابن حزم نے جو بات کہی نا کٹڑ اہل حدیثوں سے کہ مانو بڑے آدمی سے گناہ حضرت عمر سے یہ بہت بڑا جرم ہوا، اللہ انہیں معاف کرے، وہ کہتے ہیں ان کی نیکیاں بہت ہیں مگر یہ جرم مگر یہ بات آپ مانتے کہ صحابی رسول کے مقام کے پیش نظر یہ لغزشیں جو ہیں وہ اس پر احتیاط کرنی چاہیے؟ نہیں، احتیاط کرتے ہیں ان کے بارے میں جن کا پتہ ہے کہ یہ بہت نیک تھے، پہلے بھی ان کی اسلام کے لیے خدمات ہیں، بعد میں جناب عمر تو شامل ہے نا اس میں، وہ میں جناب عثمان بھی شامل ہے۔ بھائی آپ تجمل دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت اگر حضرت معاویہ کا دفاع چھوڑ دینا کوئی ان کے کیس کو انہیں ہرا نہیں سکتا۔ خلیفے پہلے تین جو ہیں حضرت عثمان تک بھی ہم بتا سکتے کہ ان کی نیت نیک تھی۔ میں ان شیعوں سے کہتا ہوں اگر گورنروں کے طرز عمل پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو مقرر کیا اپنے عہد میں، وہ سارے آپ دیکھ لیں بیت المال لوٹ کر چلے گئے، کوئی مکہ بھاگ گیا، کوئی معاویہ، حضرت آپ کے خط بھرے ہوئے ہیں، حضرت علی ہاں حضرت علی ان کے گورنر صاحب جب بدجانسیاں کی اور لے گئے سارا خزانہ لوٹ کر، اور آپ نے خط لکھے ان کے بارے میں کہ تم نے میرے دن بدلے ہوئے دیکھے اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو میں کہتا ہوں تم تو کہتے ہیں کہ امام جو عالم ماکانہ ماجو، جب علی کے چنے ہوئے ساتھ نہیں دیتے، اور اس سے ہم حضرت علی کو کچھ نہیں متون کریں، گورنروں کا اپنا طرز ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کی کوئی بدنیتی نہیں، وہ جیسے ابن ابی الحدیث نے موت ہوتے کہہ رہے کہ وہ خالص سونا تھے، خیال ہے حضرت عثمان رضی اللہ خالص سونا تھے، مٹی پڑ گئی اوپر، یہی مٹی کہ گورنر نالائق آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ جب گئے حضرت عثمان رضی اللہ کے پاس اور شکایت کی کہ لوگ یہ کہتے ہیں، اس میں حضرت معاویہ کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا علی تم اس پر کیا اعتراض کرتے ہو؟ تو مجھ سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے سے، تو آپ نے فرمایا تم نے حوالہ تو عمر کا دے دیا، عمر کا غلام جو تھا نا یرفع، یہ ان سے اتنا نہیں کانپتا تھا جتنا معاویہ وہاں کانپتا تھا، کوئی بات اپنی مرضی سے کر سکتا تھا؟ تیرے زمانے میں جو جی چاہے کرتا تیرے نام پر، تو نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اس لیے عمر کا حوالہ دینے کا کیا فائدہ؟ ان سے سلطنت کا انتظام اس طرح کا نہیں۔ کہ میں نے کیوں حضور کے سامنے اس وقت اتنی دلیری سے باتیں کی کہ تو نبی نہیں ہے یا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں یہ آپ ذلیل شرطیں مانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے بھی کہا بان انسان اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں خود سمجھتا ہوں کہ میں نے کیوں وہ دیدہ دلیری کی، اب کفارے دے رہا ہوں۔ ان حضرت عمر مجموعی طرز عمل دیکھتے ہیں نا، پہلے پیچھے۔ یعنی یہ بات آپ مانتے ہیں نا کہ ان کا مقام، ان کا رفت جو ہے وہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات بہت یہ حاوی ہیں ان کے ان چھوٹی موٹی لغزشوں یا ان اختلافی نقاط کے بالکل حاوی ہیں۔ اور دعا میں یہ سب بچے جانتے ہیں، میں نے یزید کو بھی کبھی جہنمی نہیں کہا، ہمیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو نیکی قبول کر کے بخش لے، یہ تجاوز اپنی حد سے نہیں کرنا چاہیے۔ مالک یوم حضرت معاویہ کے لیے بھی دعا کروں اللہ معافی، مگر انہوں نے نقصان اسلام کو بہت جو یہ آپ نے فرمایا کہ شیعہ حضرات کے میں نے دفتر کھنگالے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیوانے ہیں، اور اس قسم کی کوئی گفتگو آپ نے فرمائی؟ کوئی شک نہیں، اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو کچھ ویڈیوز میں اسی لیے لایا ہوں وہ سنائیں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کے واسطے۔ یہ تجمل جو ہے نا ہمارے ملک میں شیعہ، میں ان سب بچوں سے کہتا ہوں یہاں شیعت نہیں آئی، نہ اثنا عشریت آئی، یہ سارے ہیں اسماعیلی راغا اس سے وہ دلائل دیتے ہیں مولانا۔ اسماعیلی راغا خانی ہیں، وہی طرز عمل ان کا، نہ نماز نہ روزہ، مونچھیں بڑی داڑیاں، یہ کچھ شیعہ دیکھنے جا کے راہ کے ایران میں دیکھو کتنے لاکھوں طالب علم پڑھ رہا، حدیث فقہ تفسیریں، استاد ہیں، تہجد خان ہیں۔ حضور ملا باقر مجلسی، امام خمینی، یہ حضرات تو ان کے بڑے جید ہیں نا، جید ہے۔ تو یہی بات دیکھنے کی ہے نا کہ جی وہ کیا مجلسی ان کا ایسے ہی ہے تجمل صاحب جیسے ہمارے علامہ سیوطی ہیں، مطالعہ بہت ہے، جی علم بڑا ہے، مگر یہی ہے کہ جو رتب و جاوز ملا اکٹھا کر دیا۔ اب شیعہ لوگوں نے جو صحیح بہار الانوار علیحدہ کیا، وہ کہتے ہیں چند روایتیں ہیں جو صحیح، باقی یہ 110 دفتر جو ہیں جن میں سب باطل پر روایتیں۔ ہم نے دیکھنا سیوطی کی دکان دیکھ لیں، اس کو پڑھیں، یوں ہی نظر آتا قرآن سارا بدلا ہوا ہے، قرآن میں یہ تھا بنی رہا، کیا مانے اس کو، خرافات ہیں۔ خمینی کا سناؤ کوئی، یہ مجلسی وغیرہ جو ہے یہ تو ایسے جو ملتا گیا اکٹھے کر دیں۔ خمینی نے کیا کہا؟ چلو اور کسی کا اشارت کر رہے، میں نے کہا اور نصیری ہے، خدا مانتا علی کو، ایسے مردودوں کی کیا بات ہے یہ لینا پھر؟ یہی تو میں بات نہیں یہ نہیں کوئی شیعہ جن کی میں بات کرتا ہوں۔
یہ بھی لے لو بیٹا. عجیب صورت ہے مولانا. میں کسی کا وکیل نہیں, کسیوں کی خام خام تو آپ پھر ان پہ چارج لگائیں نا کہ چارج کیا بنتا نہیں. ہے؟ یہ چارج کیا بنتا ہے؟ اب سب اچھے اہل حدیث قائل ہوتے جا رہے ہیں. سال اہل بیت کے بہت فضائل بیان ہوئے, پہلے نام ہی نہیں لیتے تھے. مسئلہ دعائے امامت, اس سے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. ابو بکر عمر جو فرشتے بھی ہونا, ان کے نزدیک کو کافر ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو مقرر کر دیا تھا خلیفہ, کیوں نہیں مانا؟ امام تو ان کے نزدیک بیٹا نبوت کی طرح کی شان ہے کہ اللہ مقرر کرتا ہے, معصوم ہوتے ہیں, ان کو پہچاننا نبی کی طرح لازم ہے. اگر نہ پہچانے جتنی چاہے بات کرے ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. امامت پر بات ہونی چاہیے کہ اس کی جو دلیلیں دیتے ہیں ان کو رد کریں. اب یہ ذرا آپ انداز, میں نے جملہ ہم نے بات انداز سے شروع کیا, آپ سے بھی یہی کہا کہ احتیاطاً ہونا چاہیے. نہیں آپ بھی پہنچائیں ان کو, ان ساتھیوں سے. جملہ میرا آپ بیچ میں ایڈ کر لیں, مجھے جملہ میرا ایڈ کر لیں آپ, کہ میں نے پڑھا کیا ہے. یہ کوئی آج کی بات ہے, ہر روز آپ سنتے ہیں. میں نے تو سوال ہے جو عادت سامنے مجھ سے پوچھا نا کہ ان باتوں پر اپنا, میں نے اس میں لکھا کہ جو ابن تیمیہ نے بھی لکھا نا کہ جس نے حضرت حسین کو قتل کیا یا اس پر راضی ہوا یا مدد کی اس پر لعنت ہے, اس کی بھی یہ بات اصول کے خلاف ہے. خدا جانے وہ آخر میں توبہ کر گیا. امام شاہ عبد الوہاب شاہرانی لکھتے ہیں لعنت کا حق نہیں, موت پہ کون جانتا ان قاتلوں نے یا ان لوگوں نے کیا کیا, اللہ کہتا ہے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی تائب نہیں ہوا اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے, مگر جو بخشنے کی بات ہے یہ تو بیٹا اللہ جانتا. ایک شخص نے کہہ دیا مجھے جلا کر میری راکھ بہا دینا, اگر اللہ کے میں قابو آ گیا تو میری بڑی بری حالت ہوگی, یعنی قدرت کا انکار کیا. اگر میں جلا کر بکھیر دیا پھر نہیں اللہ کے قابو آؤں گا. مگر اللہ نے زندہ کر کے جب پوچھا اس نے کہا ڈر گیا تھا, گناہ بہت تھے, اللہ نے کہا بخش دیا. بخشی میں کون ٹانگ اڑا سکتا, تو مارے کی یوم الدین. بات کرو کہ یہ غرض کام ہوا, یعنی بس اس سے آگے کوئی تبصرہ نہیں کر سکی. لعنت جو کرتے ہیں میری طرف سے جمل پہنچا دو, یہ سب جگہ پہنچاؤ کہ ان پر کروڑوں لعنت. میں نے یہ پڑھا, میں نے یہ لفظ پڑھے, معاویہ لعنت اللہ توبہ علیہ توبہ کی توبہ, بری عادتیں, یہ بری عادتیں بھی انہوں نے, بری عادتیں بھی خود ہی گڑا, کوئی نہیں. باقی جو دینی غلطیاں, فضق کا سنا ہے نا کیا انہوں نے. ایک باغ کہتے ہیں, ایک باغ کا لفظ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تو ایک سٹیٹ تھی, بہت چشمے تھے, بہت باغات تھے. خیبر کے یہودیوں کا انجام دے کر اس علاقے کے لوگوں نے کہا ہم اپنی خوشی سے آدھا علاقہ دیتے ہیں, ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں. ہمارے فہ تھا, ملک تھا, ملک. دوسرا جو کہتے ہیں کہ بھائی فدق, یہ بھی ایک فرقے کے مطابق فدق حضرت فاطمہ کو باغ فدق بڑے خوش ہوتے. عمر بن عبدالعزیز آیا تو اس نے پھر بنی فاطمہ کو دے دیا. یہ ان کی بھی غلطی, انہوں نے کوئی نہیں دیا ان کو. جس طرح حضرت ابوبکر نے کہا تھا نا کہ یہ حکومت کے پاس ہے, خرچہ تمہیں ملے گا, انہوں نے جو ان کے خاندان نے مروان وغیرہ میں اس کو اپنی ملکیت بنا لیا تھا نا, وہ چھین کرنا کہ جو فاطمہ کے لیے حلال نہیں تھا وہ تم کیسے مالک بن گئے. دوبارہ پہلی پوزیشن بحال کر دی, یہ چیز درست کرنی چاہیے. انہوں نے حضرت ابوبکر حضرت عمر کے طریقہ کو بحال کیا کہ دوبارہ اسٹیٹ کی ملکیت ہو گیا, خرچہ اہل بیت کو ملتا تھا. ان کو دیا نہیں انہوں نے. مولانا کو تو پھر یوٹیوب پہ ٹچ ہونا چاہیے. یہ گاندھی صاحب نے بھی یہ بات جو نا سنی سنائی کہہ دی. اور جو کہتے ہیں نا کہ جھگڑا ہو گیا تھا اس لیے پھر حضرت ابوبکر نے وہ دوسرا رخ نہ اختیار کیا کہ دے دو ان کو, مالک نہیں, خرچہ چلاتے رہو انتظام. یہ کام حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں ہوا. جھگڑا جو ہوا نا حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں دوبارہ آئے. حضرت علی اور حضرت عباس کا ہوا. ہاں نہیں, وہ پہلے نہیں جھگڑے, پہلے دونوں ایک ہی بات لے کر آئے کہ یہ حضور کی زمینیں جو ہمیں دے دو. ہمیں تو حضرت عمر نے کہا چلو وہ فضق وغیرہ خیبر وہ نہیں, مدینہ میں جو ہے نا بنو نذیر کی زمینیں وہ بھی حضور کے قبضہ میں. تینوں کا دعویٰ تھا نا حضرت فاطمہ اور عباس کا, یہ دے دیا پھر کہ تم اس کا انتظام خود ہی کرو, خرچہ تیرا, ملکیت نہیں, وقفی. مان گئے. مگر بعد میں حضرت علی نے قبضہ کر لیا نا, عباس کو بے دخل کر دیا. وہ پھر آئے کہ عمر میرے اور اس ظالم کے درمیان فیصلہ کر, یہ تو میرا اس نے چھین لیا. تو حضرت عمر نے کہا اگر انتظام کرنا تو کرو ورنہ واپس کرو, ہم خود ہی انتظام حکومت کرے گی. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ابا جی بڑی مشکل سے ہمارے زیر تصرف آیا, تم چھوڑو, علی کے پاس ہی رہنے دو. وہ جھگڑا بعد میں ہوا ہے, پہلے کوئی نہیں ہوا کہ ہم جواز بنائیں کہ وہ جھگڑ پڑے تھے اس لیے حضرت ابوبکر نے ان کو نہیں دیا. باتیں صحیح کرنی چاہیے نا. گاندھی صاحب سے ملنے کے لیے ہم گئے تھے, شیخ وغیرہ, موقع ہے نا میرا ظہیر سے ہی بات ہوئی. یہ
बाग़ عمر بن عبدالعزیز نے کسی کو نہیں دیا حکومت کا बाग़ फदक को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है लोगों में और उसको किस अंदाज में मतलब इस पर गुफ्तगू होती میں نے تجمل جو اس پر کر دی ہے نا بس جس نے سنی ہے मैंने सुनी کہ یہ دونوں کا ایک ہی عقیدہ تھا कमाल है کہ یہ وقف ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر نا ان پر لعنت توبہ میں نے یہ بات کبھی کہی نہیں اور یزید کے بارے میں لعنت اللہ لکھا ہے نہیں میں نے اس کا بھی نہیں کبھی لعنت اللہ کا یہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے اس کا ٹائٹل ہی ہے یزید لعنت نہ اری میں دوسری متواتر ہے حدیث حوض کی کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا تم میں سے ایک جماعت میرے پاس آئے گی میں انہیں پہچان لوں گا مجھے پہچان پہ پردہ ہو جائے گا یہ تو مشکات میں بھی اور دیگر جب آپ نے کہا کہ ہاؤلایا اصحابی یہ میرے اصحاب ہیں رجال من سایہ وہ آدمی جو میرے ساتھ ہوتے تھے تو اللہ نے کہا آپ کو نہیں پتہ آپ کے بعد انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام والی بات کہوں گا کہ جب تک میں ان میں تھا یہ کھول کر حضور نے بیان کیا آپ یہ کہتے ہیں بریلویوں کی باتیں بیچوں گی نہیں اصحاب کا ساتھ تھے ان کو کہا کہ جب تک میں ان میں تھا واقف تھا بعد میں حرکتیں کی دور ہو جائیں دفاع ہو جائیں تو یہ تو آپ نے اس وقت بتا دیا تھا مرتدین کے بارے میں نہیں ہے نہیں مرتدین اصحاب نہیں تھے وہ دور دراز علاقوں کے لوگ تھے فرمایا میں ان کو پہچان لوں گا وہ مجھے جانے پہچانے بندے اور آپ کہتے ہیں میرے ساتھ رہے ہیں وہ مرتدین کی باتیں امام بخاری وغیرہ بناتے ہیں وہ بیٹا وہ کب صحابی تھے وہ جنگلوں بیابانوں میں رہنے والے قبائل تھے جو نہیں اسلام کی تربیت پائی تھی پھر گئے یہ اصحاب کی بات یہ دیکھیں یہ چیز بھی ملوز خاطر رکھنی جو انہوں نے مقدس گائے بنایا ہوا نا میں تو یہ بچے سنتے اب ایک بچہ مجھے کہہ رہا تھا بڑا افسر ہے کہ آپ پھر اس انبیاء پر بھی اپنا میں نے کہا 3 شیخ تھے یہ میں نے کہا دکھاؤ کہیں قرآن حدیث میں کہ نبی معصوم ہے یہ لفظ ہے کہیں یہ بھی تم نے آپ کرا اور یہ شرک کے مترادف ہے اللہ سبحان قدوس ہے وہ بے عیب اور پاک ہے باقی سب سے چلو اس کو لغزش کو خلاف ہے اور جتنا ہلکا کرو کام غلط ہوا اللہ نے کہہ دیا کیوں کیا خود حضور کو کہا کہ کیوں حرام کیا حلال چیز کو تم نے منافقوں کو کیوں تبوک میں اجازت دی لماذ انترم لماذ تحرم اس لیے ایسی تقدیس جو ہے نا کہ غلطی نہیں ہوئی یہ اللہ باقی جو ہے نا ٹھیک ہے ہماری طرح کے گناہ بدماشیاں نہیں کی مگر کئی کام کیے جن کو سمجھا کہ ٹھیک ہے مگر وہ ٹھیک نہیں نکلے نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کر دی قرآن میں نہیں آیا کہ انی اعوذ ان تکون من الجاہلین کیوں تم ایسی بات پوچھتے ہو جس کا علم نہیں میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں جاہلوں سے نہ ہو انہوں نے معافی مانگی کہ اگر تو نہ بخشے اور معاف نہ کرے میں تو تباہ ہو جوں گا ہر ایک کو حد میں رکھو یہی حوالے دے کر میں ان شیعوں کہتا یار نبی تھے وہ یہ تو پھر امتی ہیں ان سے اگر بڑے گناہ بھی ہو گئے اماں کے بارے میں کہتا ہوں کہ ام المومنین نے اگر غلط قدم اٹھایا تو یہ ان کا تقوی اور دینداری نہیں کہ وہ روتی نہیں ساری عمر اور کہتی نہیں حضرت عبداللہ بن عمر جیسا مجھے کیوں نہ تم نے روکا تم ایک غلطی پکڑ لیتے ہو محترم اختلافی بات کرنے پہ چلو نہ قدغن ہو اختلاف جہاں سے پھیلتا ہے نا یہ فاضل الوی کا ایک عام جملہ ہوتا ہے عام بے ایمان سنیں عام جملہ سنو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں کسی ایرے غیرے نتھو خیرے ابو ہریرے کی روایت نہیں توبہ معاذ اللہ سنو یہ کتنی دفعہ اس نے یہ تجمل بیٹا میرے ساتھ کئی شیعوں کی بات ہوئی کہ ابو ہریرہ بن امیہ کا حامی تھا میں نے کہا یار نیچے کا کوئی راوی جو نا اس کی بدماشی ہوگی ہم دکھا دیں گے کہ اس نے ابو ہریرہ کا نام استعمال کیا خود رسول اللہ کا تم کوئی ایک روایت دکھاؤ جس کی سند صحیح ہو اور ابو ہریرہ نے ان کی خوشامد نے کہا وہ تو صاف کہتے تھے میں نے حضور سے 2 طرح کے علم سیکھے ہیں ایک عام بیان کر رہا ہوں دوسرا کروں میری اشارہ کاٹ دیجیے سارے علماء مانتے ہیں بخاری کی شرح کو ان ظالموں کے نام تھے ان کے عہد بتائے تھے اشارہ تو آپ کہہ بھی دیتے جیسے بازاروں میں کہتے تھے اللہ 60 ہجری مجھے نہ دکھانا تو سارے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی یزید کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا میں نے کہا کوئی دکھاؤ نا کہ ابو ہریرہ ابن عمر ام المومنین کوئی گھڑی حدیث ان تک راوی صحیح ہوں جو حضور کا نام لے کر انہوں نے ان ظالموں کی حمایت کی ایک بھی نہیں حوالہ دکھا سکتے یہ جو جملے استعمال ہوتے ہیں اس پر لوگوں کے ذہنوں میں بڑے سوالات آپ جو فرماتے ہیں کہ شیعہ بڑے متقی لوگ ہیں آپ تو چلو مجھ پر آج واضح ہوا اپنے تصور کے اعتبار سے کہتے ہیں وہ فلاں علماء یا فلاں وہ سمجھتے ہیں مولانا ان کی سپورٹ کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کون ہے جدا پیو ہی نہیں لبا توبہ یہ فاضل الوی کے لفظ ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ لوتی جو تھے نا کیا کریں ان کو دفاع کریں کیا دھندا تھا ان کا بس یہی فعل ہے قوم میں لوگوں کے سامنے اپنا موقف تو مولانا دینا موقف تو آپ پورا مواد لیں اب بیٹا آپ دیکھیں گے سب چیزیں صاف ہو چکی ہیں آپ نے آدھا سنا یہ ہر چیز میں نے کلیئر کر دی مجھ پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا ویسے بدنیت لوگوں کو کیا کریں
جب امام علی رضا کے سامنے کچھ حدیثیں بیان کی نا شیعوں نے اور کہا آپ نے کہ انہوں نے کہا یار سنو بھائی ہم بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے تھے، جب ان کا نام لوگ استعمال کرنے سے نہیں روکے، جعلی حدیثیں بنا لی ہیں، تو ہمارا کیا، ہم کس طرح روک؟ اس ساتھ مجھے یاد آ گیا آپ کے اس جملے سے، جھوٹی باتیں ہیں یہ، بنو امیہ کے بعد بنو عباسیہ کی حکومت آئی وہ خلاف تھے بنو امیہ کے، بالکل۔ انہوں نے تک ادھیڑ ماری۔ ہاں۔ اس بات کا کتنا ایک شائبہ ہے، کسی انگریز کا جملہ ہے، وہ یہاں پہ فٹ نہیں آتا لیکن صرف حوالے کے لیے، کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تاریخ جو ہے نا یہ ہمیشہ فاتحین کے ہاتھوں سے لکھی جاتی ہے، یہ کلمیے کی طرح یہ کی بات تحمل ہے۔ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، اتنا بڑا جھوٹ ہے ہمارے بزرگوں کے بارے میں کہ ہماری تاریخ کی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں جو ہمارے حدیث اور تفسیر کے امام ہیں، ابن کثیر جیسے ان کو ہم مانتے ہیں، اور وہ بڑے محتاط ہیں، بچ کر لکھتے ہیں، انہوں نے دیانتداری سے سب کچھ لکھا۔ بنو عباسیہ کی طرف سے کتنا بنو عباس ہے کہ میرے نہیں، معاویہ کے بارے میں باتیں آپ پڑھ لی کتاب جائیں۔ نکال کر دیکھیں نا کوئی تاریخ، جتنا بنو عباس کو انہوں نے برباد کیا نا، ان کے ظلم کے نے بنو امیہ کا نام و نشان بھی نہیں ہوا، کوئی رعایت نہیں کی، سب جو پڑھتے نہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ بنو عباس میں سے ایک آدھ آدمی ہے جس کی تعریف کریں گے کہ وہ دیندار سب، باقی سب وہ کہتے میرا ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بنو عباس کی حکومت آ جانے کے بعد کتنا کس بات کا شائبہ موجود ہے کہ امیر معاویہ کی کردار کشی کے لیے باتیں بنا لی نہیں گئی کہ برکت ظالم تھے، یہ تھے، ہوتا وہ نا تھے۔ تجمل صرف تاریخ پر ہی، تو شاید ہم کہتے تاریخ پر کوئی اثر ہو گیا حکمرانوں کا۔ حدیث کی کتاب میں جہاں بالکل نہ پوسٹ مارٹم وارا راوی تھا کہ یہ کس حکومت کا آدمی، اگر ملازم ہے نا، یہ عمل سلطان بھی جرم ہے کہ یہ تو اس حکومت کا ملازم تھا، اس کی روایتیں قابل اعتبار ہیں، اس کو بے اعتبار نہ کریں، حدیث کو پرکھ کر، اور وہ جانتے ہیں کہ صحابی پر اعتراض آ رہا، بڑی چھان بین کے بعد جب میں بس ہوگا کہ واقعی یہ کام غلط ہوئے ہیں، کیا کریں؟ وہ یہ حدیث درست ہے، وہ السلطان ذل اللہ، کیا اس کے نہیں، یہ بھی کوئی نہیں یاد صحیح، نہیں ہے، یہ بھی کوئی نہیں کہ سلطان ذل اللہ اور اس وہ کی تو توہین خطبوں میں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں نا، یہی باتیں یہ ضعیف روایات ہے۔ یہی بھی ہے۔ چلیں کیمرہ بند کرے، کچھ چیزیں میں مولانا کو پوچھ دکھانا لیں، چاہتا ہوں جس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک خطبہ دیں۔ خطبہ میرا جو نا اگر نہ ہوگا نا اس سے پہلے تو دے دیں گے، اگر پہلے ہیں تو وہ لے لیں آپ، جی ٹھیک، ہر چیز واضح کر دوں۔ شیخین کا دور جو نا رضی اللہ عنہ، یہ ہے خلافت محفوظہ۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے منصب امامت میں یہ اصطلاح استعمال کی ہے کہ بالکل ٹھیک طریقے سے دو خلافتیں جو ہیں یہ مفتونہ ہیں، خلیفے بالکل راشد تھے، ان میں کوئی خرابی نہیں تھی، مگر ان کا دور ایسا تھا جیسے حضرت علی نے خود وضاحت کی، لوگوں نے کہا دو کا زمانہ اچھا گزر گیا آپ دونوں کے، میں نے فتنے ہی فتنے، انہوں نے کہا یار ابو بکر عمر کو ہم جیسے ملے تھے رعیت، ہمارے پلے تم پڑے ہو، رعیت بدل گئی، اس لیے حکمران کیا کرے، حکمران نیک ہیں مگر نئی نسل جو تھی ان میں بہت خرابیاں آ گئی، فتوحات ہوئی، مارو دولت آ گیا، بدل گیا۔ آخر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ایک نماز پڑھائی تو محلوں کے لوگ بھی مسجدیں چھوڑ کر مسجد نبوی میں آئے، زیادہ تعداد آپ نے دیکھی تو آپ نے کہا میں سمجھتا ہوں تم اس لیے آئے ہو، تمہیں پتہ چلا کہ ابو بیدانہ بحرین سے مال لائے غنیمت کا عرفہ کا، تو مجھے تمہارے فقر کا کوئی اندیشہ نہیں، جس غریبی میں تم اس وقت ہو نا اس سے مجھے کوئی ڈر نہیں، مگر جب فتوحات ہوں گی اور مال آئے گا تو مجھے ڈر ہے کہ جس طرح دوسری امتیں ٹوٹ پڑیں یہ بھی لالچ میں پڑ جائیں گے۔ واقعی وہی ہوا، حضور علیہ السلام مدینہ میں پہاڑ پر کھڑے ہوئے، صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا میں تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح گرتے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے، وہ سب مانتے ہیں کہ حضرت عثمان اور علی کے اور بعد میں جو ہوا پھر سارے وہ فتنے آ گئے، خلیفے ٹھیک تھے مگر لوگ نہ رہے، وہ معیار گر گیا، پھر مفتونہ کہتے ہیں کہ فتنوں کا دور آ گیا۔ اور پھر پانچویں جو ہے کہ حضرت حسن کی دستبرداری، وہاں تو سب لکھ دینا کہ خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا، اب ملک عزت بادشاہ شروع ہوگی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے سوال کیا حضرت حسن کو خلافت میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ وہ کرتے ہیں نا، چاہیے تھا، نہیں کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا مطالعہ نہیں نا، میں اور یہ سارے بچے گئے تھے 2 مرتبہ ملے ہوئے، انہوں نے پھر اعتراف کیا کہ مجھے نا حدیث اور فقہ کی واقفیت نہیں، قرآن کا میں طالب علم، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اور وہی کام کریں نا جس کے آپ اہل ہیں، کیوں دخل دیتے ہیں؟ حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، تاریخ میں بھی آپ نے ثانیہ کربلا وغیرہ شہادت عثمان ذی النورین غلط لکھ دی ہیں، تو وہ تو حضرت بالکل حسن کو شامل کرتے ہاں ہیں۔ 6 ماہ جو ہے نا آپ کو دکھائیں گے، ابن تیمیہ جیسے لوگ بھی مانتے ہیں کہ وہ 6 مہینے شامل کریں تو پھر 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ اچھا، حضرت حسن خلیفہ راشد، اور یہ بھی اہل سنت جو ہے نا اس میں انہوں نے کوئی دریغ نہیں کیا کہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسن کی دستبرداری تک حضرت معاویہ بے شک سارے علاقے پر قابض، مگر ان کی پوزیشن باغی کی تھی، جب انہوں نے چھوڑ دیا اصل خلیفے نے پھر وہ بھی حکمران بن گئے۔
وہ کہتے ہیں بغاوت جو ہے نا یہ پہلے اطاعت کے بعد بغاوت مانی جاتی ہے، ورنہ تو مطالبہ ہے. بعض لوگوں نے یہ لکھا. نہیں، یہ باتیں غلط ہیں نا. جب بھی کسی حکومت کے خلاف بیعت کر کے توڑیں یا پہلے اس کا مقابلہ کریں چنے ہوئے خلیفہ کو، بغاوت ہی. آپ نے جو کہا وہ کہ یمن میں اور یہ لوٹ مار اور اس قسم کی باتیں آپ کی سنی، بڑی عجیب تھی وہ حضرت امیر معاویہ کے. یہ بسر بن ارتاد کا پڑھ لیں آپ تذکرہ، جس کتاب میں بھی ہوگا صاحب. سکہ باتیں. سکہ بات. تو پھر یہ سوال کا جواب دیں مجھے کہ سب سے پہلے جب مسلمان بیٹیاں جو نا یہ کالونیاں بنائی گئی اور بازار میں بیچی، اسی نے کیا نا بسر نے. یہی تو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا. یہاں پہ حضرت حسن نے صلح کر لی نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اتنا زیادہ ظلم امت پہ جبر کر رہا ہو اور حضرت حسن فرمائیں کہ ابھی تم حکومت کر لو، جب تم نہ آؤ پھر مجھے دے دے. نہیں، یہ کوئی نہیں کہا کر لو، تو سب کچھ چھین لیا. حسن یا تو پلیٹ میں رکھ کر دیتے پھر طرح، وہ تو سب کا حضرت علی کے زمانے میں اس نے چھین لیا. صلح کر کے اس معاہدے پہ کیوں آگے جب ایسا ظالم آدمی؟ نہیں، ظالم سوال ہے. نہیں، آپ بتائیں نا کہ ظالم کو نہ قبول کرتے کیا ہوتا. جنگیں ہوتی جس میں یہ حسن جیتے وہ جیتا، کیا نتیجہ ہوتا. امت پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا. نہیں، ظلم سونے نا جو پردہ ڈال لیا نا خون عثمان کا، اس سے سادہ لوگ بہت غلط فہمی میں آ گئے. آپ بھی ہے کہ حضرت علی نے کیوں قصاص نہ لیا. انہوں نے فری ہینڈ دیا کہ میں اگر جنگیں لڑوں گا، ورنہ 40,000 کا لشکر حضرت حسن کے ساتھ تھا. جنگ ہوتی پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلتا. مگر وہ بات وہیں رہتی کہ یار جیت جانا الگ بات ہے، قصاص تو نہیں. انہوں نے بالکل کھلا ہاتھ دے دیا. پھر بعد میں کوئی مقدمہ بنا، کسی سے قصاص لیا، سب مانتے ہیں. قصاص بھی نہ لیا اور جو مال غنیمت تھا اس میں خرد برد کی. لوگوں نے پھر انہی صحابہ سے فتوی. صلح کا آپ موقف بیان فرمائیں نا کہ مطلب نہیں، صلح مجبوری سے کر لی. ہاں بالکل ہی مجبوری سے کر لی تو امت کو ایک ایسے آدمی کے حوالے مجبوری سے حوالے نہیں کہ ابھی تم بن جاؤ پھر وہ نہیں حوالے نہیں کرنا تھا. وہ پہلے ہی ہو گیا تھا، سب کچھ سنبھال لیا تھا. یہ تو صرف درمیان سے ہٹ گئے اور باتیں بھی وہ منوائیں جس کی وجہ سے وہ بالکل نہ پھر سارا فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا کہ قرآن و سنت اور خلفائے راشدین کے طرز پر حکومت کرنی نہیں کی. اب کون سنی انہیں خلیفہ راشد مانتا؟ سب کہتے ہیں انہوں نے نہیں مانتا. اہل حدیث بھی نہیں مانتا، خلیفہ راشد تو نہیں کہتے. لیکن جو معاہدہ تھا کہ تشنہ ہی رہے گا مولانا کہ حضرت حسن نے ایسے کہا. حضرت حسن وہ نہ کرتا عمل. میں نے یہ بات کلیئر کر دی کہ جو امام حسین کہا نا میدان میں نکلنا، اس کا کوئی جواز ہی نہیں پیدا. یہ ننگا کیا ہے نے، پھر امت نے دیکھ لیا کہ واقعی یار اٹھنا ہی تھا. جب نماز کے اوقات بدل دیے گئے، حج تمتع پر مارنا شروع کیا، قرآن کے خلاف زکوٰۃ لوٹنی شروع کی، انہی صحابہ سے پھر لوگ جا کر پوچھتے تھے جو اس کے زمانے مرے کہ یہ اپنے کپڑوں اور خوشبوؤں پر ضائع کر رہا زکوٰۃ، کتوں کے پٹے بناتے ہیں، ہم دیں ان کو. انہوں نے کہا حضور نے کہا تھا دے دینا، ظالم خود جواب دے. وہاں مسئلے پیدا ہو گئے بیٹا کہ ظالم حاکم سے وظیفہ لینا جائز ہے کہ یہ بھی معاویہ کے دور کا حوالہ ہے. وہاں پھر علماء لکھتے ہیں کہ صحابہ نے چونکہ اس سے لیے ہیں اس لیے جواز السلاطین حکومت ظالم بھی یاد ہے، آدمی کا حق بنتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لیا نا، لینا ہی تھا. اور امام حسن بصری نے مثال دی کہ میری پگڑی چور لے جائے اور واپس کرے، میں نانوں کی عقل مندی ہے. جتنا ان سے چھینا جا سکتا تھا چھیننا چاہیے تاکہ عوام کو نا وہ بتایا جاتا. یہ احسان نہیں تھا. سیدھی سی بات ہے کہ اگر ان کا حق تھا تو کوئی احسان نہیں ہوا. اگر غلط دیتا تھا تو یہ بھی ایک فرض جرم ہے کہ ان کا حق نہیں تھا، یہ کیوں وظیفہ دیتا. لینے والے تو بعد میں مجرم بنیں گے نا، یہ کیوں رشوتیں دیتا تھا. نہیں بتائے نا. یہ سوال سب بڑے بڑے اماموں نے اٹھائے ہیں کہ اگر ان کا حق نہیں تھا، یہ دے رہا تھا خوش کریں تو یہ مجرم ہے. بیت المال میں کیوں نجائز تصرف کرتا تھا؟ اگر حق تھا ان کا اہل بیت کا یا ان کے ساتھیوں کا تو پھر لیتے تھے، کیا اس میں حرج ہے؟ پھر وہ دیتا تو تھا نا جی. یہ تو ہے یہ جواز کیوں شفیق بیٹا میں نے نہیں، میں تجمل صاحب اس خطبے میں ابھی ختم ہو گیا یہی سمجھایا کہ نمازیں جو پیچھے پڑھی اتنے ظالموں کے، اس کے پھر آ گیا کہ ائمہ جور کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ چیپٹر بنا. ظالموں سے وظیفے لینا جواز السلاطین بنا. بے ایمان حاکم ہے مگر اس کے زیر سرکردگی جہاد کرنا بر اور یہ بیٹا جہاد کے یہ حدیث اور فقہ میں دفتر بنے. باتیں رک رک کے آتی ہیں آپ کی گفتگو سے. بعد میں تو پھر لوگ شامل ہو گئے تھے نا، سارے شامل ہو کے بھی اور نہیں شامل ہو بیت کے بھی اور امیر معاویہ کے تحت انہوں نے جہاد کی ہے. نہیں آپ کیوں نہیں ساتھ کہتے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ فاجر ہی ہیں مگر جہاد اپنی جانے کی. تو قشم ابن عباس جیسے لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہو گئے. پھر کیا رہا، سمرقند گئے نا. بھائی میں بھی گیا، یہ حضرت حسن اور حسین بھی گئے تو جانا چاہیے تھا. وہ اسلام کا غلبہ ہو رہا تھا. یہ ظالم تھے پڑے ظالم نے الجہاد مازن مال بر والفاجر. یہ باب باندھا امام بخاری نے کہ جہاد جاری رہے گا
چاہے حکمران نیک ہو یا بدکار. یہ تو شکر ہے ان کے آنے سے یہ مسئلے طے ہو گئے کہ قاضی بھی اگر سمجھتا نا کہ میں عہدہ لے لوں تو انصاف کر سکوں, وہ لے لے, ورنہ وہ کیا ظالم حاکم دے رہا میں نے, پھر ظلم ہوتے رہیں گے. یہ تقلد القضاء کا مسئلہ, یہ تو آپ فقہ کے چیپٹر پڑھے, شکر ہے اور ہمارے نے اس سے نا آپ تو قریب نہیں پڑھے بھی دلائل سے آ جائے. نماز جہاد اس پہ مطلب پورا باب لکھا مولانا نافع نے کہ سارے اہل بیت حضرت عباس کے بیٹے امیر معاویہ کے اب ساتھ مل تجمل گئے. آپ تو کتاب نہیں لائے, پہ اگر وہ رحماء بہنام لاتے نا. نافع صاحب کا ذہن جو ہے نا اتنا مختار ہے, یہ بھی نہیں سوچا. دلیلیں دیتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حضرت سیدہ فاطمہ فوت ہوئی, علی نے جنازہ پڑھا, تو کہتا نہیں, اہل بیت خود مانتے تھے حاکم وقت کو پڑھنا چاہیے, یہ اس لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو بکر وہاں انہوں نے نہ بلایا, صحیح حدیثوں کے خلاف. مگر آگے جو حوالے دی, تو علامہ فاروقی کہتے تھے جلاء العیون میں بھی ہے. نہیں دیکھیں نا جلاء العیون میں کیا نا, جو حوالے دی اپنے خلاف کہ جب حضرت حسن فوت ہوئے تو مدینہ کا جو گورنر تھا نا, اس کے پیچھے حضرت حسین نے دھکا دیا اور اس کو کہا چلو پڑھا جنازہ ساتھ کا, اگر سنت نہ ہوتی تو میں تجھے کبھی آگے نہ کرتا. دیکھو نا یہ خود خلاف جاری کہ سنت کی وجہ سے مجبور ہوں کہ تو جنازہ پڑھا لے, ورنہ میں تجھے ظالم اور فاسق سمجھا. تم تو ثابت کرنا چاہتے کہ وہ انہیں نیک سمجھتے تھے, وہ مسئلے کی وجہ سے مجبور ہے, ورنہ خود کہا کہ کبھی بھی نہ تجھے آگے ہونے دیتا. ہم جانتے ہیں کہ تم کیسے. بعد میں عثمان بن عثمان کا لکھا کہ جب حضرت محمد بن حنفیہ فوت ہوئے تو وہاں بھی پھر ان کے بیٹے نے کہا اس کو, حضرت عثمان کے بیٹے کو, پڑھا, حالانکہ ہم تمہیں اس لائق نہیں سمجھے. روایت کا آدھا ایسے لیتے ہیں کہ جنازہ پڑھایا, وہ تو میں نے آپ کو سب بتا دیا کہ جنازے, وظیفے, جہاد, یہ سب ظالم حاکموں کے تحت آئے ہیں کہ ظالم حاکم ہوں گے مگر تم یہ کام بند نہ کرنا, سسٹم چلتا رہے. نیک نہیں ثابت کیا, جو ثابت کرنا چاہتے ہیں محبت تھی یا نیک تھا, وہ نہیں نہ ثابت ہوتا, اس میں ہی آتا کہ ہم تمہیں سمجھتے ہیں کہ تم ایسے ہو. آدھا ٹکڑا لکھتے ہیں, سوچتے نہیں. ہمیں انکار نہیں کہ اہل بیت کے شیعوں کے پاس بیٹا ایسے دلائل ہے, وہ کیوں کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. ان میں ہے فرادہ کی نیت کہ میں پھنس گیا, ظالم حاکم ہے, وہ کہتے ہیں امام نہ مانو اس کو, نہ نیت کرو, نیت اپنی رکھو کہ میں اکیلا پڑھ رہا ہوں, رہو صف میں اور بالکل ان کے ساتھ رکوع سجدے کرو, مگر اپنی نماز بالکل سورہ فاتحہ ہر شے کا اپنی فکر رکھو. لوگ سمجھیں کہ یہ پیچھے پڑھ رہا ہے, پڑھنی نہیں, ہم اس کے ساتھ پڑھیں اگر دل سے مان کر, ہمارا تو ایمان گیا. ہم یہی سمجھیں کہ اس کی امامت کوئی نہیں, نام اس کو امام مانتے, مگر اتحاد کی خاطر رہیں گے ساتھ ساتھ. یہ باپ باندھے ان, اس لیے جو ان کے عالم وہ کہتے ہیں حضرت علی نے پڑھی, یہ پیچھے پھر کیا ہوا, ہمارے مسئلے دیکھو, ان کو امام نہیں مانتے. بڑے چور دروازے ہیں ان کے پاس. نافع صاحب نے کیا کرنا, دیکھی میں نے ساری کتابیں, اس میں انہوں نے روایات پیش کی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق, ایسے لوگ جن کی حدیثیں سب نے ٹھکرائیں گے یہ ضعیف لوگ ہیں. آپ تو فرمایا آپ دیکھیں تجمل ساتھ نہیں لایا. حسین, میں بتاؤں آپ کو کہ حق نواز جنگی صاحب اللہ ان پر رحمت, ان کا ایک نا خطاب تھا کسی دینی مدرسے میں سند تقسیم کرنے کے موقع, کہنے لگے آج میں ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ شیعت کی موت ہو جائے. وہ مجھے نا جب میں گلگشت میں ایک اہل حدیث نے لا کر دی, کہنے لگا یہ دیکھو سب سے بڑا دشمن ہے صحابہ کا مجلسی, اس کی کتاب ہے بحر الانوار, شیعوں کا دوسرا امام ہے حضرت حسن. وہ کہہ رہا ہے جب پوچھا حضرت معاویہ کے بارے میں, انہوں نے کہا یہ میرا امام ہے, میں نے اس کی بیعت کر لی ہے, تم بھی کرو. یہ عبارت بیٹا پڑھی کہ امام کا حضرت حسن نے, میں نے کیا بڑی بات ہے. اب بحر الانوار پڑھی تھی میں نے, وہ آ کر دیکھی تو حیران رہ گیا کہ یا تو حق نواز صاحب کو سمجھ نہیں آئی یا بددیانتی کی انتہا. حضرت حسن نے جب بیعت کر لی نا, دستبردار ہو گیا, تو پھر سعد بن عبادہ کے بیٹے قیس نے حضرت حسین سے پوچھا کہ ہم کیا کریں. انہوں نے کہا حسن میرا امام ہے. انہوں نے بات حسن کی تھی, حسن میرا امام ہے اور میرے باپ کا بڑا بیٹا ہے. جب اس نے یار یہ بات مان لی تو ہم بھی مان لیتے. وہ معاویہ پر لگا دی. وہاں معاویہ کے بارے میں لکھا تھا, حضرت حسن نے خود کہا کہ میں جانتا ہوں یہ اس امت کا فرعون ہے, سب سے بڑا کافر ہے, اور اس سے بڑا اس امت میں کوئی مردود پیدا نہیں ہوا. مگر میرے نانا نے کہا تھا کہ ملک عزوز کا زمانہ شروع ہو جائے گا, ظالم بادشاہ مرنے مرانے کا کیا فرق. اس کے خلاف صفحہ تھا پورا. یہ حسن کے بارے میں تھا کہ وہ میرا امام ہے. اتنا دھوکہ. اس لیے نافع صاحب بھی یہی کام کرتے, میں نے وہ سارے پڑھے کچھ. اب حدیث ثقلین کو ضعیف کرتے پھرتے, ساری امت مانتی ہے کہ یہ حدیث بالکل پکی ہے کہ آپ نے پڑھا. میں اپنے پاس قرآن اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں, کوئی منکر نہیں اس کا سنی ہمیں.
یہ تو میں نے بھی نافذ صاحب کی کتاب میں پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین اور قیس بن عبادہ انہوں نے بیعت کی حضرت امیر معاویہ نہیں بیعت تو کرنی تھی، وہ تو سمبل ہے نا کہ پھر لوگوں کو جب حکومت ماننی ہوتی تو علامت تھی کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دو، مطلب تھا کہ دل سے راضی ہو کر، اس کا کون ثبوت دے گا؟ وہ تو جب حضور نے کہہ دیا، ورنہ یزید کی بھی بیعت کی ہے نا، عبداللہ بن عمر نے کی، ان کے سارے خاندان نے، صحیح بخاری میں، مگر ساتھ ہی لعنت کرتے تھے کہ یہ ظالم والے۔ ثابت تو یہ بیٹا تحمل کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کچھ تعریف کی ہے کہ یہ اچھا حکمران ہے، حکومت دستبردار کرے کہ چلو بن گیا ہم مانتے ہیں کہ اس وقت حکمران۔ یہ بیعت وہ نہیں جو ایک راشد خلیفہ کی ہوتی ہے، وہ ہوتی دل سے، یہ ظاہری علامت ہے، اندر سے لعنت کر رہے ہو۔ برحال آپ سے آخری گزارش یہی ہے، آج کی بڑی علمی نشست رہی، بڑے فائدے پائے ہیں کہ آپ بڑے آپ صحابہ سے کرام پہ تاریخ ضرور بیان کریں، ضرور بیان کریں، اتنی بیان لیکن کرتا ہوں تاریخ، محتاط الفاظ جب محتاط، بیان آتا نا یہ اس پر لوگوں کی نہیں دلداری ہوتی ہے۔ تجمل بیان جب آتا موقع تعریف کا، وہاں تعریفیں ہوتی ہیں ان کے کارنامے، جہاں یہ غلط کام ہوا، اور غلط بھی ایسا کہ خود حضور نے فیصلے کی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کی جو تینوں جنگیں، ہم اس پر کیا تبصرے کریں گے؟ مورخوں کو کیا حق ہے؟ وہ تو حضور نے حدیث الحوف بیان کر دی، حضرت عائشہ کی جنگ کے بارے میں کتے بھونکیں گے۔ علامہ البانی صاحب پورا عنوان رکھ کر ساری جمع کر دے اور کہا سنی کیوں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا؟ یار ہم شیعہ ہیں کہ معصوم مانیں؟ ہم مانتے ہیں، عورت بھی عام امتی تھی، غلطی ہو گئی، شکر ہے کہ وہ مان گئی۔ اور جو حدیث عمار ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا یہ جنت کی طرف، وہ بھی حضور نے فیصلہ کیا۔ سارے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ عمار کے قتل کے بعد یار کلیئر ہو گیا، کلیئر اس کا گروہ حق پر ہے، معاویہ اس کا گروہ باطل پر۔ باطل کے لفظ لکھیں، اور بعد میں تیسری جنگ نہروان ہے، وہ بھی حضور نے کہا وہ خارجی اسلام سے نکل جائیں گے، جو حق پر گروہ ہوگا وہ ان کو قتل کرے گا۔ تینوں جنگوں کے بارے میں بچہ سارے اہل سنت مانتے کہ حضور کی پیشگوئیوں کے مطابق ان سب جنگوں میں حق علی کے ساتھ تھا، باقی سب سے اجتہادی ہوئے، یہ تو مانتے ہیں، اجتہادی ہے یا جان بوجھ کر وہ بعد کی باتیں ہے حق ہی کے پاس۔ دو گزارشات ہاں بالکل ادب کر دیں، باقی لعنت والی بات پھیلا دیں کہ جو یہ لکھتا ہے اس پر لعنت ہے، ہم نہیں لعنت کرتے کسی اور پر، دوسرا شیعہ حضرات جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں ان پر بھی لعنت۔ کہ یہ جی ان تینوں نے مل کر کسی کو چاقو مارا ہو تو توبہ بتاؤ، توبہ، بین کو مارنے سے تو بندہ بہادر نہیں بن جاتا، کئی مرتبہ یہ ہیں الفاظ نہیں یہ آگ لگاتے ہیں۔ تجمل بھائی کئی مرتبہ لوگوں نے پوچھا، میں نے کہا امیر لشکر بن کر گئے، حضرت ابو بکر عمر خود رسول اللہ نے دستوں کے امیر بنا کر انہیں بھیجا، علیحدہ باب ہیں ان۔ مولانا انتشار کی وجہ یہ آپ بھی کہتے ہیں سپاہ صحابہ یہ کرتی، اس کے بغیر انتشار نہیں ان کا بھی کیا کہتے ہیں، کریں وہ جب یہ لفظ کان میں پڑھتے ہیں مولانا کہ ابو ہریرہ دا تے پیو نہیں لبدا طریق معاذ اللہ، اس قسم کے الفاظ، بالکل اس طرح ان کو نا ربانی بول رہا سی ادھر یہ دانی بول رہا چلو یہ آپس میں گالیاں ہیں، نہیں آپس جائز ہے، ایداں دیا شیعہ بھی نہیں کری، ایداں دیا شیعہ بھی نہیں کڑیاں، اخلاق بالکل فضولیات یہ ہو جائے فضولیات جنہیں اللہ ہدایت دے تے لعنت ہوئے انہوں دے۔ لیکن ان کے عقائد پر بھی تو آپ کہیں نا، یہ کہنا کہ علی کو رب کہنا چاہیے، میں تقریر سنوا سکتا ہوں آپ کی پوری کہ علی رب ہے، رب اسے کہنے سے شرک نہیں ہوتا۔ نہیں ان کے عقائد پر بھی تو آپ کہیں نا، یہ کہنا کہ علی کو رب کہنا چاہیے، میں تقریر سنوا سکتا ہوں آپ کی پوری کہ علی رب ہے، رب اسے کہنے سے شرک نہیں ہوتا۔ نہیں ان کے عقائد پر بھی تو آپ کہیں نا، یہ کہنا کہ علی رب ہے، رب اسے کہنے سے شرک نہیں ہوتا۔ نہیں میں نے کبھی اس میں درے کیا، میں انہیں نصاریوں اور رب کہنے والے غالی، تو ان کے میں تو بیٹا انہیں کہتا ہوں کہ صرف تم میں ایک آدمی ہے جس کی باتوں سے میں ذرا تمہارے قریب ہوا، ورنہ ہم واحد لوگ تمہارے قریب آ سکتے تھے۔ سب سے اجتہادی ہوئے، یہ تو مانتے ہیں، اجتہادی ہے یا جان بوجھ کر وہ بعد کی باتیں ہے حق ہی کے پاس۔ دو گزارشات ہاں بالکل ادب کر دیں، باقی لعنت والی بات پھیلا دیں کہ جو یہ لکھتا ہے اس پر لعنت ہے، ہم نہیں لعنت کرتے کسی اور پر، دوسرا شیعہ حضرات جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں ان پر بھی لعنت۔ کہ یہ جی ان تینوں نے مل کر کسی کو چاقو مارا ہو تو توبہ بتاؤ، توبہ، بین کو مارنے سے تو بندہ بہادر نہیں بن جاتا، کئی مرتبہ یہ ہیں الفاظ نہیں یہ آگ لگاتے ہیں۔ تجمل بھائی کئی مرتبہ لوگوں نے پوچھا، میں نے کہا امیر لشکر بن کر گئے، حضرت ابو بکر عمر خود رسول اللہ نے دستوں کے امیر بنا کر انہیں بھیجا، علیحدہ باب ہیں ان۔ مولانا انتشار کی وجہ یہ آپ بھی کہتے ہیں سپاہ صحابہ یہ کرتی، اس کے بغیر انتشار نہیں ان کا بھی کیا کہتے ہیں، کریں وہ جب یہ لفظ کان میں پڑھتے ہیں مولانا کہ ابو ہریرہ دا تے پیو نہیں لبدا طریق معاذ اللہ، اس قسم کے الفاظ، بالکل اس طرح ان کو نا ربانی بول رہا سی ادھر یہ دانی بول رہا چلو یہ آپس میں گالیاں ہیں، نہیں آپس جائز ہے، ایداں دیا شیعہ بھی نہیں کری، ایداں دیا شیعہ بھی نہیں کڑیاں، اخلاق بالکل فضولیات یہ ہو جائے فضولیات جنہیں اللہ ہدایت دے تے لعنت ہوئے انہوں دے۔ لیکن ان کے عقائد پر بھی تو آپ کہیں نا، یہ کہنا کہ علی کو رب کہنا چاہیے، میں تقریر سنوا سکتا ہوں آپ کی پوری کہ علی رب ہے، رب اسے کہنے سے شرک نہیں ہوتا۔
نہیں میں نے کبھی اس میں درے کیا، میں انہیں نصیریوں اور رب کہنے والے غالی تو ان کے میں تو بیٹا انہیں کہتا ہوں کہ صرف تم میں ایک آدمی ہے جس کی باتوں سے میں ذرا تمہارے قریب ہوا، ورنہ ہم واحد لوگ تمہارے قریب آ سکتے تھے۔ وہ مولوی محمد حسین ہے کہ اس نے اصول الشریعہ لکھی، شیعہ کے عقائد میں ہمیں ٹھنڈ پڑ گئی کہ کوئی سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھی توحید پر وہ نہیں لکھ سکا جو اس نے لکھا۔ علم غیب پر حاضر ناظر مدیں مانگنے نیازیں۔ میں نے آج تک مولانا بات کاٹ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، جس شیعہ کو سنا ہے نا علی کو نہ مانے تو 1,24,000 نبی بن ہی نہیں سکتے۔ مولا علی فرماتے آدم کی مٹی کو میں نے 40 دن گوندا۔ نہیں نہیں وہ نام بھی ذاکرین، ہمارے بریلوی حضور کے بارے میں کیا کہ نور تھا، یہ تھا، فلاں تھا، یہ جاہلوں کی باتیں ہوتی۔ وہ اصول الشریعہ فی عقائد شیعہ پڑھو کہ حاضر ناظر مدیں مانگنا، مشکل کشا، نیازیں، علم غیب، اس پر جمل بیٹا اتنے دلائل دیے نا اس نے۔ اور جو کہتے ہیں علم غیب نبیوں کو، جیسے بریلوی، ان کے جواب بچہ ایسے جواب نہیں کو دے سکتا ایسے۔ اب اس کے سر کا انعام انہوں نے 3 لاکھ مقرر کیا وہ شیعوں نے، کتنی مرتبہ فائرنگ ہوئی اس کے جلسے پر۔ اور اصلاح و رسوم جو اس نے لکھی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک جو شیعوں میں بیعت ہیں، وہ ایسے مرحوم تھا جیسے کوئی کٹڑ وہابی لکھ رہا کہ یہ باتیں شیعہ مذہب میں۔ مولانا محمد حسین ڈکو، سلطان المدارس ہے نا وہاں سرگودا میں باہر، وہ شیعت جو ہے نا کہ امام ہے، اور وہ اپنی جگہ پر امامت کا کہ مگر یہ توحید اور بدعت کی مخالفت، اس میں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جزاکم اللہ خیر جی، بڑی خوشی ہوئی، آپ نے گھر دیکھ لیا، جب بھی چاہیں آئے، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، خوشی ہوگی۔ میرے ساتھیوں کے اعتراض جو لائیں کلیئر کریں ان کو کہ یہ باتیں نہیں۔ ضروری تھا نا، میرے پاس 2 علماء بیٹھے تھے 2 دن پہلے، نہیں مولانا اسحاق بوشیہ نواز جی اور امیر معاویہ کے بارے میں بڑی آپ سنیں نا، جو لڑکے شیعت سے متاثر تھے یا شیعہ ہی تھے، ڈاکٹر بشیر جیسے PhD، باپ ان کا شیعہ عالم تھا، وہ کہتے ہیں اگر آپ نہ ملتے تو ہم جو شیعہ تھے یا نہیں تھے وہ بھی ہو جاتے، آپ نے ہمیں بچایا۔ میں کہتا ہوں یہ چھوٹی باتوں کو چھوڑو یار، جو بنیادی عقیدہ ہے امامت، اس پر بات کرو کہ یہ دین میں اس کی کوئی بنیاد نہیں، یہ جعلی، اس سے سارا فساد پڑا۔ جب امامت مان لی تو صحابہ کو کافر کہنا پڑا کہ انہوں نے کیوں نس کی مخالفت کی۔ بھائی نس کہیں ہے بھی کوئی حضور نے اعلان نہیں کیا۔ من کن تو مولا پر نہیں خطبے دیے کہ وہ سیاق کیا تھا، کس پس منظر میں حضور نے کہا اور مراد کیا تھی، سارا آپ ڈھونڈیں گے، اور ان علماء کو بھی کہیں گے اللہ کے لیے آپ ذرا دل نا بیدار کر کے اور کھول کر آنکھیں ذرا سنیں پڑھیں، پتہ چلے گا۔ مصیبت یہ ہے بات تو کوئی نہیں۔